لال سلام ناظرین، کمیونسٹ پوڈ کاسٹ کے تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان آفتاب اشرف حاضر ہے، اور آج ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں بطور مہمان موجود ہیں آدم پال، جو کہ ایک مارکسی مصنف ہیں، ایک مارکسی ایکٹیوسٹ ہیں، اور ایک لمبی جدوجہد ہے کامریڈ کی پاکستان میں اور پاکستان سے باہر محنت کش طبقے کے طبقاتی مفادات کی جدوجہد، ایک لمبی ہسٹری ہے اس حوالے سے کامریڈ کی۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، آرٹیکلز بھی اکثر جو ہے وہ لکھتے رہتے ہیں اس حوالے سے۔ تو آج ہم نے کامریڈ کو جو ہے وہ دعوت دی ہے اپنے پاس کہ ہم آج جو ریسنٹلی انڈیا پاکستان کی جنگ جو ہے وہ ہوئی ہے 4 روزہ، اور یہ صورتحال یہاں تک کیسے پہنچی اور اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، معاشی، سیاسی، جیو اسٹریٹجک عوامل جو کیا ہیں، اس کی ہسٹری جو ہے وہ کیا ہے، اور مستقبل میں چیزیں کس طرف جو ہے وہ جائیں گی، اور اس ساری صورتحال کا انڈیا اور پاکستان کے جو محنت کش عوام ہیں ان کے اوپر اس کا کیا اثر ہے، اور انڈیا اور پاکستان کے محنت کش عوام کا کیا طبقاتی نقطہ نظر جو ہے وہ کیا ہے اس ساری جو ہے وہ صورتحال کے حوالے سے۔ تو اسی کے اوپر ہم جو ہے بات کریں گے۔ آپ کو خوش آمدید آدم پال۔ ایک بہت جو ہے وہ پچھلے آپ نے دنوں کے اندر جو ہے وہ دیکھا کہ ایک صورتحال جو ہے وہ جنم ہوئی، جو کہ بہت خوفناک تھی، کہ کس طرح ہم نے دیکھا کہ انڈیا اور پاکستان کے حکمران طبقے نے جو ہے وہ یہ پورا خطہ، جس کی تقریباً 2.25 ارب کے قریب آبادی ہے، اس کو ایٹمی جنگ کے بالکل دہانے کے اوپر لا کھڑا جو ہے وہ کیا، اور ایک ریئل تھریٹ جو ہے وہ تھا کہ اگر جو ہے وہ چیزیں وہاں نوبت وہاں تک جاتی ہے تو یہ پورا خطہ تباہی سے دوچار ہو سکتا تھا، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا تو پھر یہ صورتحال یہاں تک محدود نہ رہتی، بلکہ پورے ریجن میں اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ انسانی تہذیب و تمدن خطرے میں جو ہے پڑ سکتا تھا۔ تو یہ ایک بہت ہی سنجیدہ جو ہے وہ معاملہ ہے۔ تو میں آپ سے جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ پوچھنا جو ہے وہ چاہوں گا کہ یہ آخر چیزیں یہاں تک جو ہے وہ پہنچی جو ہے وہ کیسے ہے؟ یہ حکمران طبقے جو ہیں دونوں ممالک کے، ہم دیکھتے ہیں کہ 1947 سے لے کے آج تک یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے جو ہے وہ آئے ہیں، اور سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ان کا سارا لڑائی جھگڑا ہے 47 سے آج تک چلا آ رہا ہے، کیا یہ دونوں طرف کے حکمرانوں کا مفاد ہے یا عوام بھی ایک دوسرے کے دشمن ہے؟ بالکل عوام کی کوئی دشمنی نہیں ہے، اور سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کی مذمت ہونی چاہیے، جتنی زیادہ سے زیادہ مذمت کی جا سکے اتنی ہی کم ہے، اور پوری دنیا کے اندر تمام محنت کشوں کو، تمام مزدوروں کو، تمام انقلابی نوجوانوں کو، اور خاص کر پہ جو دنیا بھر میں ان کو کمیونسٹ کہتے ہیں، ان کو اس جنگ کی جتنی مذمت کرنی چاہیے اتنی ہی کم ہے۔ اور اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے نیوکلیئر تھریٹ کی بات کی، یہ ایک انتہائی سنجیدہ اور ایک انتہائی ہولناک صورتحال موجود ہے اس خطے کے اندر، اور یہ جو موجودہ 4 روزہ جنگ آپ بات کر رہے ہیں، اس میں بہت سے لوگ میں نے دیکھا کہ مذاق سمجھ رہے تھے اس کو، اور یہاں تک کہ عام نوجوانوں کی یا کوئی لاؤبالی افراد کی بات نہیں کر رہا تھا، جو اپنے آپ کو سب سے سنجیدہ تجزیہ نگار، دانشور اور میڈیا کہتے ہیں، ان کا انتہائی غلیظ اور گھٹیا رول ہے، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس پورے خطے کو واقعی ہی ایک نیوکلیئر تھریٹ کے قریب لے کے آیا گیا۔ اور دونوں جو ریاستیں ہیں ان کے پاس ایک نیوکلیئر ویپنز ہونا ویسے ہی انسانیت کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں دنیا بھر میں جتنے بھی نیوکلیئر ویپنز ہیں یہ ختم ہونے چاہیے۔ بالکل۔ اور اس انڈیا پاکستان میں پہلے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک سرمایہ دار طبقہ ہے اور یہ حکمران طبقہ ہے، یہ ایک وحشی اور ایک درندہ اور بھیڑیے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں جو نیوکلیئر ویپنز ہمیشہ سے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اس جنگ میں یہ واقعی ایک تھریٹ بن کے سامنے آیا، اور خود یہ ٹرمپ نے کل اپنے بیان میں کہا ہے کہ میں نے ایک نیوکلیئر وار روکی ہے، اور عام طور پر ٹرمپ کے ہم شدید مخالف ہیں، وہ مزدور طبقے کا دشمن ہے، عوام کا دشمن ہے، سرمایہ دار طبقے کا ایک گماشتہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے تقریروں میں وہ بہت سی باتیں کر جاتا ہے جو عام طور پر سفارتکاری کے منافقت میں چھپا لی جاتی ہیں، یا میڈیا اپنے منافقانہ انداز میں اس کو نہیں سامنے لاتا، لیکن اس نے کلیئرلی کہا کہ میں ایک بہت ہی گندی نیوکلیئر وار ہونے جا رہی تھی جس میں لاکھوں لوگوں کے مرنے کے امکانات موجود تھے۔
اور دوسری طرف جو سیز فائر ہوا ہے اچانک، جس کے بار بار یہ ڈسکشن سامنے آ رہی ہے کہ ایک نیوکلیئر تھریٹ موجود تھا، بلکہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو انڈیا نے بمباری کی ہے پاکستان کی بہت سی ایئر بیسز کے اوپر آخری دن، اس کی وجہ سے یہ امکانات موجود ہیں کہ کہیں پہ کوئی ایسا نیوکلیئر مٹیریل ہٹ ہو سکتا تھا یا اس کے امکانات موجود ہیں جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے، اور جو ہم ایک لمبے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یا تو سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کرنا پڑے گا یا یہ بربریت کر دے گا اور پوری انسانیت کو تباہ اور ختم کر دے گا۔ اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے امن کو پہلے بھی خطرہ تھا، لیکن اب یہ خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے، اور اس خطے کے جو 2 ارب کے قریب لوگ یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگیاں اس وقت ایک رسک ہے ان کے اوپر۔ اور اس میں جو سب سے جو آپ کا سوال ہے کہ جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ دونوں ملکوں کے حکمران طبقات، اس میں مودی کا ایک عوام دشمن، ایک انسان دشمن کردار، اور انڈیا کے حکمران طبقے کا ایک انسان دشمن کردار ہمیں نظر آتا ہے۔ وہیں پہ پاکستان کے حکمران طبقے کی ایک پوری تاریخ رہی ہے عوام دشمنی کی، مزدور دشمنی کی، اور یہاں پہ جنگیں برپا کرنے کی۔ اور خود پاکستان کے وزیر خارجہ اور وزیر جو دفاع ہے خواجہ آصف، اس نے اپنے بیان میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ڈرٹی ورک کرتے رہے ہیں امریکی سامراج کے لیے اور مغربی طاقتوں کے لیے۔ تو یہ تو ایک گناہ کا جو ہے انہوں نے خود اپنا جو ہے اقبالی بیان دیا ہے، جس کے اوپر اعتراف جرم کے اوپر اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اور جن لوگ یہ غلطی کرتے، جس کو غلطی کہہ رہے ہیں، یہ جرم ہے جس کی باقاعدہ سزا موجود ہے، اس کو بدترین سزا، ایسی عبرتناک سزا ہونی چاہیے کہ آپ یہ غلطی کیوں کرتے۔ جس کو پہلی بات تو یہ کہ آپ غلطی کیوں کہہ رہے ہیں، اتنا بڑا جرم ہے کہ ہزاروں لوگوں کی آپ نے جو ہے زندگیوں سے ہولی کھیلی ہے، وہ کیوں کھیلی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو اربوں ڈالر آپ نے کمائے ہیں، جس میں خواجہ آصف خود بھی شامل ہے، نواز شریف سارا خاندان شامل ہے، زرداری شامل ہے، تمام حکمران طبقہ، جرنیل، جج شامل ہیں، جنہوں نے اربوں ڈالر کمائے ہیں، اور دوسرے طرف لوگوں کی جو ہزاروں زندگیاں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے حکمران طبقات چاہتے ہیں کہ ان کی لوٹ مار، ان کے اربوں ڈالر جو ہے وہ اسی جنگیں، اسی ایک دوسرے سے نفرتوں کے کاروبار کی بنیاد کے اوپر موجود ہے۔ اور یہ نفرتوں کا کاروبار جتنا زیادہ شدت اختیار کرتا ہے، اتنے ہی ان کے اربوں ڈالر، ان کی جائیدادیں۔ اسی چیز کو میں تھوڑا سا زیادہ میں چاہتا تھا کہ آپ ایلیبوریٹ کریں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے حکمران طبقے ایک دوسرے کی دشمنی پر پلتے ہیں۔ جی جی، یہ دونوں ملکوں کے حکمران طبقوں کے اپنے اپنے سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی لگائے رکھیں۔ جی جی، یہ اس کو ایکسپلین کریں تھوڑا۔ دیکھیں، بنیادی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے جو محنت کش طبقہ ہے اس کے مفاد بالکل الگ ہے۔ مزدور سے آپ پوچھیں کہ اس کو کیا چاہیے، اس کو روٹی کپڑا مکان چاہیے، اس کو علاج چاہیے، چاہے وہ انڈیا کا ہو چاہے پاکستان، جو پوری دنیا میں کہیں کا مزدور ہے، امریکہ کا مزدور ہے، یورپ کا ہے، چین کا مزدور ہے، اس کو نہیں مل رہا، اور اس کو کون نہیں دے رہا۔ یہ کیا رکاوٹ ہے اس کو روٹی کپڑا مکان علاج؟ کیا آج پیداوار میں کمی ہو گئی ہے؟ کیا اناج کی پیداوار کم ہوئی ہے؟ اناج کی پیداوار تو کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کپڑے کی جو تعمیراتی سامان ہے اس کی پیداوار تو کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تمام لوگوں کو بنا کے دیا جا سکتا ہے، مفت علاج، دنیا کا جدید ترین تعلیم دی جا سکتی۔ رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ سرمایہ دار طبقے کے منافع ہیں، سرمایہ دار طبقے کا استحصال ہے، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے کہ ایک طرف اربوں پتی کھربوں پتی لوگ ہیں جن کے پاس 1000 ارب ڈالر 2000 ارب ڈالر کی کمپنیاں بن گئی ہیں، اور دوسری طرف مزدور ہیں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی۔ ایک طبقاتی تقسیم ہے، اور لوگوں کو یہ طبقاتی تقسیم نظر آتی ہے، انڈیا میں بھی نظر آتی ہے، پاکستان میں بھی نظر آتی ہے۔ انڈیا میں اڈانی ہے، امبانی ہے، ٹاٹا ہے، برلا ہے، پاکستان میں آپ کو ملک ریاض نظر آتا ہے، پاکستان میں میاں منشا نظر آتا ہے، بینکوں کے مالکان نظر آتے ہیں، یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کی لوٹ مار ہے پاکستان کے اندر وہ نظر آتی ہے۔ اور لوگ جب اس کے خلاف جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، اس نفرت کا اظہار کرتے ہیں، تو سرمایہ دار طبقہ اس کے سامنے جو رستہ رکھتا ہے یا اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے رستہ اپناتا ہے، وہ ایک دوسرے کے خلاف ابھارتا ہے۔ یہ برطانوی سامراج کی پالیسی، تقسیم کرو اور حکومت، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی، تقسیم کرو اور حکمرانی کرو۔ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس بر صغیر کے اندر، جس میں برطانوی سامراج کے خلاف پورے خطے کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور برطانوی سامراج جو تھا اس کو بالکل ناکو چنے چپا دیے تھے، اور اس کے خلاف ایک بہت بڑی لڑائی شروع ہو گئی، لیکن اس کو شکست دینے میں برطانوی سامراج کامیاب ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ پالیسی بنائی کہ یہاں پہ لوگوں کو مذہب کے نام پہ تقسیم کرنا ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ ایک ریاستی سطح کے اوپر ایک سامراجی پلاننگ کے تحت یہاں کے لوگوں کے اندر یہ بیج بوئے گئے، اور وہ 1947 کے اندر وہ تناور درخت بنے۔
اور سامراجی پالیسی کے تحت مذہبی منافرت کو تقسیم کو یہاں پہ چلایا. اور یہاں پہ آج بھی انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں جو ریاستی سیٹ اپ ہے، جو یہاں کا تمام، جس کو سرمایہ دارانہ ریاست کہا جاتا ہے، جس میں پارلیمانی نظام ہے، جس میں عدالتیں ہیں، جس میں پولیس ہے، تھانہ ہے، جس میں قانون ہے، جس میں کانسٹیٹیوشن ہے. 1935 کا جو ایکٹ تھا وہ اسی کی بیس پہ انڈین کانسٹیٹیوشن بیس کرتا ہے آج بھی، جس کو انڈیا کے اندر بہت نام نہاد لبرل اور بہت سے کمیونسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی بڑا سیکولر اور لبرل جو ہے ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن ہے. وہ بیسیکلی برٹش امپیریلزم کا 1935 کا جو ایکٹ ہے اس پہ بیس کرتا ہے. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اس کے اوپر بیس کرتا ہے. پاکستان کے اندر جتنے لاز ہیں وہ 1870 1880 کے بنائے ہوئے برٹش امپیریلزم کے لاز. تو بیسیکلی جو اسٹیٹ ہے اور جو رولنگ کلاس ہے وہ وہی ہے جو برطانوی سامراج نے بنائی تھی 1947 کی جو آزادی ہے. اس نے اس اسٹیٹ کو ختم نہیں کیا، اس نظام کو ختم نہیں کیا، اور وہ نظام آج بھی موجود ہے. اور وہ پالیسی یہی ہے کہ لوگوں کو مذہب کے نام پہ لڑاؤ، لوگوں کو قوم کے نام پہ لڑاؤ، لوگوں کو فرقے کے نام پہ لڑاؤ، لوگوں کو دوسرے ناموں پہ لڑاؤ. اور اس حوالے سے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جنگیں جو ہے وہ حکمران طبقہ اس لیے مسلط کرتا ہے یہاں کے عوام کے اوپر تاکہ اپنی لوٹ مار جاری رکھ سکے. یہ جو موجودہ جنگ ہے اس کی بنیاد پہ بھی وہی نقطۂ نظر ہے. انڈیا کے اندر مودی کے خلاف نفرت موجود ہے، مودی کے خلاف بہت بڑے پیمانے پہ غم و غصہ موجود ہے، تحریکیں موجود ہیں. 20 مئی کو پورے انڈیا کے اندر کروڑوں لوگ ہڑتال پہ جا رہے ہیں، پورا انڈیا بند کرنے جا رہے ہیں، جس میں اندازہ ہے کہ 20 سے 25 کروڑ مزدور پورے انڈیا میں شرکت کریں گے اور پورا انڈیا جام کر دیں. اس سے پہلے انڈیا میں بہت بڑی بڑی تحریکیں برپا ہو چکی ہیں. کسانوں کی ایک آل انڈیا لیول کی تحریک تھی جس نے مودی کو شکست دی تھی، اور دوسری بہت سی تحریکیں موجود ہیں. کشمیر کے اندر بہت بڑی تحریک موجود ہے اور انڈیا کے تمام خطوں میں. اور مودی کمزور ہو رہا ہے، مودی کی پاپولیرٹی گر رہی ہے. مودی جو ہے اس کی جو بنیادیں ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں. تمام تر جو دعوے ہیں کہ انڈیا بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے، معاشی حوالے سے آگے بڑھ رہا ہے، دنیا کی تیسری بڑی معیشت بننے جا رہا ہے، اس کے باوجود انڈیا میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، مزدوروں کی جو اجرتیں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، اور انڈیا کے اندر بہت بڑے پرائیویٹائزیشن کے اٹیکس کر رہا ہے. جو لائف انشورنس کارپوریشن ہے، جو ریلویز ہے، ان کو پرائیویٹائز کر رہا ہے. جو داخلی صورتحال ہے اس کے اوپر ہم تفصیل سے آگے چل کے بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ سارا چکلش ہوئی دونوں ملکوں کی، اس کا آغاز پہلگام کے دہشت گردی کے واقعے سے ہوا، جس کے اندر وہاں پہ تقریباً کوئی 27-28 کے قریب ٹورسٹ تھے، سویلینس تھے، ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ مذہب کی بنیاد پہ شناخت کر کے جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتارا گیا، اور وہاں سے سارا یہ معاملہ جو ہے شروع ہوا. لیکن اس سارے یہ جو 4 روزہ ان دونوں ملکوں کی لڑائی تھی، سارے معاملے کے پیچھے کوئی اس ریجن میں اور عالمی سطح پر جو ایک پرانا ورلڈ آرڈر ٹوٹا ہے اور ایک نئی طاقتوں کا توازن قائم ہو رہا ہے، امریکی سامراج کا ایک نسبتی زوال ہے، اور چینی سامراج جو ہے وہ جو امریکی سامراج کی چھوڑی ہوئی جگہ لے رہا ہے، اور اس خطے کے اندر بھی ایک چین کے خلاف جو ہے وہ امریکہ ایک فطری تحدی کے طور پہ دیکھ رہا ہے انڈیا کو، اور انڈیا کو ملیٹریلی کاؤنٹر کرنے کے لیے چائنا جو ہے اس نے پاکستان کو جو ہے وہ بڑا پراپ اپ کر کے رکھا ہے پچھلی جو ہے وہ اگر ہم 1.5-2 دہائیوں کے اندر جو ہے وہ دیکھیں تو یہ جو ساری یو ایس چائنا رائیولری ہے، اور اس رائیولری کے اندر جو انڈیا اور پاکستان کا جو رول جو ہے وہ سارا ہے، اس ساری رائیولری کا بھی کوئی جو ہے وہ اس پوری جیو پولیٹکس کا بھی رول ہے اس ساری صورتحال میں؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کی بات 100% درست ہے. اس میں جہاں پہ انڈیا پاکستان کی جو آپس کی دشمنی ہے، آپس کی جو ایک سرمایہ دارانہ یہ طبقے کے نمائندے ہیں، ان کی ایک تاریخ ہے عوام کو جنگوں میں جھونکنے کی، وہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس جنگ نے ایک نئے صورتحال کو بھی آشکار کیا ہے پورے خطے کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے. اور ہم کمیونسٹ جو ہیں ایک لمبے عرصے سے یہ لکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ورلڈ آرڈر ہے وہ پرانا ٹوٹ گیا، اور جو دوسری عالمی جنگ کے بعد ایک دنیا کے اندر ورلڈ آرڈر ابھرا تھا وہ اب موجود نہیں رہا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، اور اس کی جگہ ایک نیا عالمی سطح کے اوپر صورتحال لے گئی. اور اس حوالے سے بھی یا اس خطے کے حوالے سے یہ ڈسکشن بہت زیادہ اہم تھی، اور ہم نے ہی آغاز کیا تھا جو سی پیک کے حوالے سے ہم نے یہاں پہ تجزیے کیے، کتاب شائع کی، لکھا یہاں پہ، اور پوری دنیا کا جو عالمی صورتحال کا، امریکی سامراج کے زوال کا، جو نسبتی زوال کی ہم بار بار ڈسکشن کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ صورتحال
بڑے عرصے سے ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور اس جنگ نے وہ صورتحال سطح کے اوپر سامنے لے آئے ہیں، اور ہر بندے کو اب یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اب طاقتوں کا توازن پہلے جیسا نہیں رہا. اور پاکستان انڈیا کے حوالے سے یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ پاکستان کی تخلیق ہی دوسری عالمی جنگ کے بعد ہوئی تھی. پاکستان کے اندر المیہ یہ ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے بارے میں نہ پڑھایا جاتا ہے، نہ تجزیہ کوئی موجود ہے، نہ کوئی یہاں کے دانشوروں کو جو نام نے ہاتھ پڑھے لکھے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ دوسری عالمی جنگ میں کیا ہوا تھا، اور کس طرح سوویت یونین نے فاشزم کو شکست دی، ہٹلر کو شکست دی، دنیا کو نجات دلائی اتنے بڑے افریت سے، جبکہ امریکہ، برطانیہ، تمام مغربی طاقتیں تو آخری وقت تک تماشا دیکھ رہی. اور اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اسی ورلڈ آرڈر کے نتیجے میں پاکستان کو تخلیق کیا گیا، اور اسی کے بعد پاکستان کو اسی ورلڈ آرڈر کے تحت پروان چڑھایا گیا. اور یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے یہ بھی اسی ورلڈ آرڈر کے تحت ہی تمام طاقتوں کا جو اس وقت توازن تھا اس کے نتیجے میں 1960 میں سائن ہوئی تھی، جس میں نہرو یہاں پہ کراچی آیا تھا اور اس نے یہاں پہ دستخط کیے تھے، اور ورلڈ بینک کی گارنٹی موجود تھی. آج انڈس واٹر ٹریٹی اس لیے ختم ہو گئی ہے کہ دنیا میں طاقتوں کا توازن اب پہلے جیسا نہیں رہا. یہ سب سے پہلے جہاں پہ مودی کے سامراجی عزائم ہیں، پاکستانی جو حکمران طبقہ ہے اس کے اپنے جو ہے وہ انتہائی خطرناک اور مزدور دشمن عزائم ہیں، وہاں پہ سب سے پہلے ہمیں انڈس واٹر ٹریٹی کے خاتمے کی بنیاد اس عالمی جو طاقتوں کا توازن ہے اس کی تبدیلی کے اندر نظر آتی ہے. کہ آج ورلڈ بینک کی وہ اجارہ داری نہیں ہے، امریکی سامراج، ورلڈ بینک کے پیچھے امریکی سامراج ہے بنیادی طور پر. آج امریکی سامراج ماضی کی نسبت بہت زیادہ زوال پذیر ہو چکا ہے، اور پوری دنیا میں اس کا جو اثر و رسوخ ہے، اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو ایک سامراجی اجارہ داری ہے وہ پہلے جیسی نہیں رہی. آج سے 20 سال پہلے کا امریکی سامراج اور آج کا امریکی سامراج بہت مختلف ہے. آج سے 20 سال پہلے ان کے پاس اتنی صلاحیت تھی کہ وہ ایک ہی وقت میں لاکھوں فوجی افغانستان میں اور عراق میں اتار سکتے تھے. ہزاروں کلومیٹر دور وہ اپنی اسلحہ بھی پہنچا رہے ہیں، فوج پہنچا رہے ہیں اور جنگ لڑ رہے ہیں. آج وہ نہیں کر سکتے. آج وہ مالیاتی بحران کا، زوال کا شکار ہیں. 2008 کا مالیاتی بحران پھر اس سال جو اب آیا، اس حوالے سے امریکی سامراج بہت زیادہ زوال پذیر ہوا. اور بار بار کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ ٹرمپ نے صلح کروا دی، ٹرمپ نے صلح کروا دی. بنیادی طور پر ٹرمپ پہلے ناکام ہوا ہے. امریکی سامراج نے جنگ کو ہونے سے پہلے روکنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ پہلگام کا واقعہ تو 22 اپریل کو ہو گیا تھا، اور اسی وقت مودی نے دھمکی لگا دی تھی کہ ہم اس کا جواب دیں گے، جس میں اس نے تقریر کی تھی کہ ان کی کلپنا سے بھی بڑا جواب ملے. تو وہاں پہ نظر آ گیا تھا کہ وہ جنگ کرنے کی طرف جائے. تو امریکی سامراج نے اس کو رکوانے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئے. جس کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ بھئی یہ تو ہزاروں سالوں سے لڑ رہے ہیں تو یہ لڑتے رہیں گے. جے ڈی وینس کا بڑا جلا کٹا سا بیان ہے جو فاکس نیوز پہ باقاعدہ جے ڈی وینس نے کہا کہ اٹس نن آف آور بزنس، ہمارا تو بزنس ہی نہیں. اور پاکستان کا حکمران طبقہ، پاکستان کا سرمایہ دار طبقہ باقاعدہ ترلے منتیں، رونا دھونا امریکی سامراج کے سامنے اپیلیں کر رہے تھے، معافیاں مانگ رہے تھے، اپنے سارے گناہوں کا جو ہے وہ اقرار کر رہے تھے کہ کسی طرح ہماری اس جنگ سے جان چھڑے. لیکن امریکی سامراج نہیں انڈیا کو فورس کر سکا. بہت سی وجوہات تھیں جس میں انڈیا نے یہاں تک بھی کہا کہ جب اسرائیل کے اوپر دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے تو آپ اس کو کیوں نہیں روکتے، تو ہمیں کیوں روک رہے ہیں. تو وہ جو امریکہ نے اندر جو اسرائیل کی ساری چیز تھی، اور جو امریکہ کی پشت پناہی کے بغیر اسرائیل سروائیو نہیں کر سکتا، نہ وہ فلسطینیوں کے اوپر جو ایک ظلم اور کا پہاڑ توڑ ہے اور جبر کر رہا ہے وہ نہیں کر سکتا. تو وہی ایکسکیوز مودی نے لیتے ہوئے یہاں پہ حملہ کر. اور بعد میں جب وہ نیوکلیئر تھریٹ آیا ہے تو اس کے بعد پھر انڈیا کا حکمران طبقہ خود وہ جو کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے پاس گیا ہے اور انہوں نے ان سے کہا ہے کہ آپ جنگ رکوائیں، تو پھر ٹرمپ نے انٹرونشن کی. تو اس میں ایک تو نظر آیا کہ امریکی سامراج انڈیا پہ وہ والا اجارہ داری یا وہ والا اثر و رسوخ نہیں رکھتا جو ماضی میں رکھتا تھا، اور خود عالمی سطح کے اوپر جو صورتحال بنی ہے اس میں امریکی سامراج کمزور. دوسرا جو چینی سامراج کا سوال ہے، جس میں ہم بار بار ایک لمبے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ چین ایک ابھرتی ہوئی سامراجی طاقت ہے جو چائنا، جو امریکہ کے اور دنیا کے مغربی دنیا کے مقابلے میں ایک سامراجی طاقت کے طور پر اوپر ہے. اور یہ پچھلے 10 سالوں سے 12 سالوں سے مسلسل ہم لکھ رہے تھے، خاص طور پر سی پیک کے حوالے سے ہم نے کہا کہ یہ جو چین کا منصوبہ ہے پاکستان میں، یہ کوئی یہاں پہ معاشی ترقی کے لیے یا روزگار دینے کے لیے یہ بنیادی طور پر ایک سامراجی منصوبہ ہے جو اس کے اپنے سامراجی مفادات کے لیے ہے، اور پاکستان کے اندر جو اکانومی ہے یا دوسرے معاملات ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر دیکھتا ہے. اور اسی والے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کی جو امپورٹس تھیں اسلحے کی، وہ اس کا انحصار چائنا کے اوپر بڑھتا چلا گیا ہے، اور آج 80% سے زیادہ جو امپورٹس ہیں پاکستان کی وہ چائنا سے ہیں، جبکہ اس سے پہلے وہ امریکہ سے اور دوسرے ملکوں سے
جو ہے وہ اسلحے کی خریداری کر رہے تھے جو کہ بتدریج کم ہوتا گیا. تو اس میں ایک طرف ہمیں چین کا ایک سامراجی ابھار نظر آیا، خاص طور پر یہاں پہ چین پوری دنیا کے اندر اپنی سامراجی داری بنا رہا ہے، لاطینی امریکہ میں بندرگاہیں بنا رہا ہے، افریقہ کے اندر خام مال کے لیے پورے کے پورے ملکوں کے اندر جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ بنا رہا ہے. وہاں جنوبی ایشیا میں چین نے اپنا اثر و رسوخ میں بہت زیادہ اضافہ کیا. اس میں یہ سارا جو علاقہ تھا اس میں انڈیا اس کو اپنا ایک اسفیئر آف انفلوئنس سمجھتا تھا. انڈیا کا حکمران طبقہ اس کو اپنا بیک یارڈ کہہ لیں گے اس کو کہا جاتا تھا. اور اس کا ایک جو نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، مالدیپ ہے، انڈین اوشن بھی، پورا انڈین اوشن جو تھا، انڈیا کا حکمران طبقہ اس پہ ایک سامراجی اثر و رسوخ رکھتا تھا. اور وہاں پہ اس کو پوری اجازت داری تھی انڈیا کے حکمران طبقے کی. نیپال کو وہ اپنا ایک صوبہ سمجھتے تھے، سری لنکا کو، بنگلہ دیش کو اور مالدیپ کو بھی تقریباً ایسے سمجھتے. لیکن پچھلے آپ 10-15 سال میں دیکھیں کہ چائنا نے اس پورے خطے میں اپنا نہ صرف اثر و رسوخ بہت زیادہ بڑھایا ہے بلکہ انڈیا کو وہاں سے نکالا ہے. نیپال میں آپ دیکھ لیں کہ جو چائنا کے منصوبے ہیں انہوں نے انڈیا کے ساتھ ایک مزاحمتی کردار وہاں کے حکمران طبقے کا بنا دیا. اسی طرح بنگلہ دیش میں ہمیں نظر آیا کہ وہاں پہ انڈیا کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا، بلکہ شیخ حسینہ ایک قسم کی کٹ پتلی کا کردار ادا کر رہی تھی انڈیا کے لیے، مودی کے لیے، اور تقریباً جب سے وہ اقتدار کے اندر تھی. اور اس کی وجہ سے جو بنگلہ دیش کے عوام کے اندر شیخ حسینہ کے خلاف نفرت تھی، وہاں پہ مودی کے خلاف اور انڈیا کے سامراجی کردار کے خلاف نفرت تھی جو پچھلے سال پھٹی اگست کے اندر. اور وہاں سے انڈیا کے جو سامراجی کردار تھا، انڈیا کی ایون پولیس کا وہاں پہ جو کردار تھا، وہ اس کے خلاف لوگوں کی گالی گلوچ وہاں پہ نظر آئی، نفرت نظر آئی، اور انڈیا کا کردار وہاں پہ محدود ہوا. جبکہ دوسری طرف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ چٹاگانگ میں چائنا بہت بڑی بندرگاہ بنا رہا ہے. چائنا نے وہاں پہ اور دوسرے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کے اندر انویسٹمنٹ کی. اسی طرح سری لنکا میں ہمن توتا کی بندرگاہ میں چائنا نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی، اور انڈین اوشن کے اندر جو ہے بحر ہند میں ایک بہت بڑی بندرگاہ جو ہے جس پہ جو چائنا کے کنٹرول میں ہے وہ بنائی. اسی طرح مالدیپ سے انہوں نے انڈیا کو نکالا. تو وہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پورے اس خطے میں، اور پاکستان کے اندر تو پھر آپ کو نظر آیا کہ چونکہ پاکستان کی بنیاد ہی انڈیا دشمنی کے اوپر ہے، پاکستان کی تخلیق، پاکستان کی تمام تر ریاست کی جو جڑیں ہیں وہ انڈیا دشمنی کے اوپر ہی ہیں. پاکستان کا اگر دنیا کے اندر جواز تخلیق کا موجود ہے تو وہ انڈیا دشمنی کے اوپر ہی ہے. اور اسی کی بنیاد کے اوپر جو چائنا کے ساتھ ان کا شروع سے پارٹنرشپ رہی ہے، اینٹی انڈیا بنیادوں، کیونکہ چائنا کی 1962 میں انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی، اس سے پہلے بھی اختلافات تھے. اور پھر جب سوویت یونین کے ساتھ چائنیز بیوروکریسی کی سپلٹ، چائنا اس وقت سرمایہ دارانہ ملک نہیں تھا، ایک منصوبہ بند معیشت تھی اور ایک سوشلسٹ وہاں پہ طرز حکومت تھا ماؤ کی قیادت میں. لیکن اس کے باوجود انڈیا کے ساتھ ان کے ایک تنازعات، اختلافات موجود تھے، اور اس کے باوجود کہ وہ ایک منصوبہ بند معیشت تھی، لیکن کیونکہ وہ سوویت یونین کے خلاف تھے تو امریکہ نے چائنا کے ساتھ تعلقات بنائے اور چائنا کو پھر سیکورٹی کونسل میں بھی لے کے آئے، جس میں پاکستان نے ایک ڈاکیے کا کردار ادا کیا، اور پاکستان اور چائنا کے تعلقات اس وقت بنے. اب چائنا ایک سرمایہ دارانہ ملک بن چکا ہے، وہاں پہ منصوبہ بند معیشت ختم ہو چکی ہے، وہاں پہ سوشلسٹ وہ جو سارا طرز حکومت تھا وہ ختم ہو چکا ہے. لیکن چائنا پاکستان کے چونکہ آج بھی جو اسٹریٹجک مفادات ہیں خطے میں وہ ملتے ہیں، اس لیے ان کی پارٹنرشپ موجود ہے. اور چین کے جو سامراجی کردار ہے اس خطے کے اندر وہ اس جنگ نے بہت زیادہ واضح کر کے سامنے لیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو چین کا اور پاکستان کا، یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ سے یہ اسی والے سے ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان اس کے ایک طرف چائنا کے ساتھ بھی بڑے گہرے اسٹریٹجک جو تعلقات ہیں، ملٹری ریلیشنز ہیں، اکنامک ریلیشنز بھی ہیں، قرضے بھی چین سے جو لیتے. دوسری طرف امریکہ اس کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، IMF اور ورلڈ بینک کے اوپر بھی اس کی ساتھیوں کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا، اور ان اداروں کے اندر ایک مین ویٹو رائٹس ہیں امریکہ کے پاس. اور پاکستان کا حکمران طبقہ اوورآل ایک ہسٹوریکلی کلچرلی بھی اس کی اورینٹیشن US کی طرف ہی جو ہو رہی ہے. تو ایک طرف چائنا ہے، ایک طرف امریکہ ہے، اور ان دونوں کی ایک پلے گراؤنڈ بنا ہوا تھا پاکستان، شٹل کاک جو ہے بنا ہوا تھا. مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے نتیجے میں کوئی ٹلٹ کوئی کسی ایک طرف کوئی زیادہ ہوا ہے، کوئی پاکستان کا چائنا کی طرف آنے والے دنوں میں کوئی ٹلٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگا، جو ایک بیلنسنگ ایکٹ
جو پاکستان کا حکمران طبقہ پچھلے لمبے عرصے سے امریکہ اور چائنا کے بیچ میں کرتا ہے، بیلنسنگ ایکٹ کو مزید نہیں جاری رکھ سکے گا اور وہ زیادہ ٹلٹ جو ہے وہ کرے گا چائنا کی طرف. کچھ آپ سمجھتے ہیں؟ جی اس میں دیکھیں پوری دنیا کے اندر اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جہاں پہ امریکی سامراج کا زوال ہے وہاں چین کے سامراجی طاقت کا ایک ابھار ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو ٹرمپ نے تجارتی جنگ کا آغاز کیا ہے، ویسے تو اس نے پوری دنیا پہ ٹیکس لگایا، لیکن پھر الٹیمیٹلی چائنا کے اوپر اس نے جو تھا وہ نظر آیا کہ اس کا اصل مقصد چائنا ہی تھا، اور اس پہ 150% تک انہوں نے ٹیرف لگایا. اور کل جو معاہدہ ہوا ہے جس میں اب انہوں نے دوبارہ امریکہ نے 30% لگا دیا ہے اور چین نے 10%، اور ایک کہا جا رہا ہے کہ تجارتی جنگ کے اندر ایک وقتی وقفہ آ گیا ہے اور کافی مارکیٹیں اس حوالے سے اچھل رہی ہیں اور دوبارہ سے ان کے اندر ایک رائز نظر آ رہا ہے. تو اس میں ہمیں نظر آیا کہ اس وقت دنیا کی جو دو بڑی پھر طاقتیں ہیں، جو طاقتوں کا توازن ہے، اس میں امریکہ ہے اور دوسرے نمبر پہ چین ہے. یہ تیسرے نمبر پہ روس ایک طاقت نظر آ رہی ہے، جس میں یورپ کافی حد تک پیچھے گیا ہے. اور اس میں دنیا کے اس وقت جتنے ملک ہیں باقی کے، وہ ان دونوں طاقتوں کے درمیان جو ہے وہ ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چاہے وہ برطانیہ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، ایون کینیڈا ہے، کوئی بھی ملک ہے، وہ نہ امریکہ کو ناراض کرنا چاہتے ہیں، نہ چائنا کے ساتھ اپنی تجارت یا جہاں بھی ان کو وہاں سے کوئی فائدہ مل رہا ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور شاید افریقہ کے ملک ہیں، لاطینی امریکہ کے بہت سے ملک ہیں، وہ دونوں طاقتوں کے درمیان ایک توازن قائم کر رہے ہیں. اور اسی طرح پاکستان بھی تھا، لیکن پاکستان کی صورتحال سب سے زیادہ گمبھیر ہے. میں کہوں پوری دنیا کے حوالے سے اگر کوئی ان دونوں طاقتوں کے درمیان سب سے زیادہ شٹل کاک ہے، دونوں طاقتوں کے درمیان جھول رہا ہے اور مسلسل بحران اس کا بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ پاکستان. کیونکہ پاکستان تاریخی طور پر اور ایک اپنی خمیر میں کہہ لیں کہ امریکی سامراج کا گماشتہ ہے، اور پاکستان کی امریکی گماشتگی کی تاریخ ہے. اور چائنا کے ساتھ جو تعلقات استوار ہوئے تھے پاکستان کے، وہ امریکی سامراج کے ایما پر ہی ہوئے تھے، چاہے وہ ماؤ کا چائنا تھا یا بعد میں سرمایہ دارانہ چائنا کے ساتھ، کیونکہ اس وقت امریکی کمپنیاں بھی چین میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ اس صدی کے آغاز میں جب پاکستان کا چین کے ساتھ اسلحے کی امپورٹ پہ انحصار بڑھ رہا تھا، تو اس وقت امریکی کمپنیاں بھی تو چین میں بہت بڑی سرمایہ کاری کر رہی تھیں، چاہے وہ ایپل تھی، چاہے وہ امیزون تھی، ٹیسلا تھی، مائکروسافٹ تھی. اور ساری جو سستی لیبر کے لیے اپنے منافعوں میں اضافے کے لیے. لیکن یہاں میں تھوڑی سی یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ 1990 میں جو پریسرر ترمیم لگی اور امریکہ سے اور بالعموم ویسٹ سے پاکستان کو اسلحے کی فروخت بالکل بند ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں بھی پاکستان کا 90 کی دہائی میں بہت زیادہ جھکاؤ چائنا کی طرف. جی اس میں ظاہر ہے کہ جب بھی ایسا فیز آتا ہے تو ایک آلٹرنیٹ پاکستان جو ہے، چائنا ہمیشہ سے ایک آلٹرنیٹ ہی جو ہو رہا، مگر اب کیا کچھ صورتحال میں فرق آیا؟ ابھی بھی وہ آلٹرنیٹ ہی ہے، اور پاکستان کے حکمران طبقے کی خواہش یہی ہے کہ امریکی سامراج ماضی کی طرح جو ہے وہ اس کے اوپر نچھاور ہو جائے، ڈالر نچھاور. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یوان کی خوشبو میں وہ تاثیر نہیں ہے جو کہ ڈالر کی خوشبو میں ہوتی ہے؟ حکمران طبقے کے لیے تو ایسے ہی ہے، یہ تو ڈالر کے غلام ہے نا. اب ان کو ایک نیا جو توق ہے یوان کی شکل میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امریکی سامراج کو یہ جو بدلی ہوئی جیو پولیٹیکل صورتحال ہے، اس میں امریکی سامراج کو ان کی ضرورت نہیں ہے. امریکہ کا فطری تھادی تو اینٹی چائنا صورتحال سے انڈیا جو بنتا ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے. تو اب جب ان کی ضرورت نہیں ہے تو پھر امریکہ ان کو کیوں واپس گود جو لے گا؟ تو ایسی صورتحال میں پھر پاکستان کیا کرے گا؟ پاکستان کو حکمران طبقہ تو امید کے اوپر وہ کہتے ہیں دنیا کہ کبھی ہمارے جو آقا ہے سامراجی سامراجی ہمارے جو خدا ہیں ان کے، وہ ان پہ نگاہ کرم کریں، اور یہ اسی امید کے اوپر جو ہے وہ اپنے بستگی جو ہے اس کے ساتھ قائم رکھے ہوئے ہیں. دوسری طرف آپ کی بات ٹھیک ہے کہ انڈیا ماضی کے اندر سوویت یونین کے قریب رہا ہے، اور آج بھی انڈیا کی جو فوج کا بنیادی انفراسٹرکچر ہے یا ایئر فورس کا، وہ رشین بیسڈ ہی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیں نظر آیا کہ ان کو پرابلمس بھی ہوئی ہیں کہ جب انہوں نے رافیل لیا تو ایک انٹیگریشن بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکی ان کی رشین اسلحے کی اور رافیل کی ساتھ، تو اس حوالے سے ان کو پرابلمس کا سامنا. لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ مودی کی جو حکومت میں خاص طور پر امریکہ کے اور انڈیا کے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں، دفاعی نوعیت کے تعلقات ہیں، وہ بہت زیادہ قریب آئے ہیں. تو اب یہ ساری صورتحال جس میں امریکہ اور انڈیا فوجی طور پہ، معاشی طور پہ، انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اتنے کلوز آ رہے ہیں، تو اب ان دونوں کے بیچ میں پھر اس بلاک میں پاکستان کی گنجائش تو اگر نکل سکتی ہے تو ایک ہی صورت میں نکل سکتی ہے کہ پاکستان انڈیا دشمنی کو مکمل طور پہ بھول جائے اور بالکل ایک نیپال کے سٹیٹس
کو قبول کر لے جیسا نیپال کا اسٹیٹس ہے, بالکل وہ دلی کی مرضی و منشا کے مطابق جو چلے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان کی ریاستی اشرافیہ اور حکمران طبقے کے لیے اس اسٹیٹس کو قبول کرنا بڑا مشکل جو ہے وہ ہوگا, کیونکہ پاکستان کی ریاست کی تو بنیاد ہی انڈیا دشمنی کے جو اوپر ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ساری صورتحال پھر مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی ریاست پاکستان کو اور یہاں کے حکمرانوں کو دھکیل رہی ہے بیجنگ کی طرف زیادہ سے زیادہ؟ ہاں, جس طرح وہ مرزا غالب نے کہا تھا نا کہ امام مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر, کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. صحیح بات ہے. تو پاکستان کے حکمران طبقے کی کشمکش بڑھتی چلی جا رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ نہ امریکہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں نہ پوری طرح چائنا کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن جو حالات ہیں وہ ان کو ظاہر ہے چائنا کی طرف دھکیل رہے ہیں, لیکن وہ چائنا کی طرف جہاں پہ دھکیلے جا رہے ہیں وہاں پہ ان کی نظریں پھر بھی امریکہ واشنگٹن کی طرف ہیں, اور ان سے التجا بھری اور بھیک مانگنے کی عادت بھی ہے ان کی کافی زیادہ. تو اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جو صورتحال ہے وہ مسلسل ان کی خواہشات کے برعکس جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور چین کی جو سامراجی طاقت کا ابھار ہے وہ پاکستان کو مسلسل اپنے قریب کرتا چلا جا رہا ہے. جو ہمیں گوادر کی بندرگاہ ایک بالکل ایک اسٹریٹجک نوعیت کی منصوبہ تھا, پھر جو باقی جو پاکستان کو ملٹری اکوپمنٹ وہ دے رہے ہیں اور بڑے سستے قرضوں کے اوپر دے رہے ہیں. اگر آپ مغربی اسے اندازہ کریں, اور پھر چائنا کے ساتھ تجارت میں یہ ہے کہ کک بیکس اور کمیشن جرنیلوں کے بہت زیادہ ہیں, یہاں کے حکمران طبقے کے بہت زیادہ ہیں. تو اس حوالے سے یہ ایک ان کے چائنا کی طرف جھکاؤ بڑھتا چلا جائے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ فیصلہ کن طور کے اوپر جو ہے وہ چین ابھی تک معاشی حوالے سے یا سامراجی طاقت کے حوالے سے مکمل طور پر امریکہ کی جگہ نہیں لے سکا, اور ہم بار بار یہ لکھتے آ رہے ہیں کہ وہ لے بھی نہیں سکتا. کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جس طرح دنیا میں امریکی سامراج ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر ابھرا تھا اور پوری دنیا پہ اس کا غلبہ ہو گیا تھا, خاص طور پر سوویت یونین کے انہدام کے بعد 1990 میں امریکہ ایک یونیپولر ورلڈ کے طور پر دنیا کو ڈکٹیٹ کر رہا تھا, تو یہ ایک خیال یا یہ ایک سوچ کہ کل کو چائنا امریکہ کی جگہ لے لے گا, یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ کوئی صورتحال ایسی ڈیولپ ہوتی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ چین کی جو سرمایہ دارانہ معیشت ہے, چین کی جو سامراجی طاقت ہے, اس کی بنیادیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہیں, کیونکہ وہ ایک ایسے وقت میں سامراجی طاقت بن رہا ہے جب عالمی معیشت زوال پذیر ہے. اور عالمی معیشت میں کوئی ترقی کے بہتری کے امکانات کو لمبے عرصے تک موجود نہیں ہیں, جبکہ دوسری عالمی جنگ کے بعد ہم نے دیکھا کہ سرمایہ داری کی تاریخ کا سب سے بڑا ایک بوم کا پیریڈ آیا, عروج کا پیریڈ آیا, جس میں تقریباً 20 سال تک جو ہے وہ سرمایہ دارانہ معیشت بہت تیز رفتاری سے ترقی کرتی, اور ابھی تو وہ زوال پذیر. تو جب دنیا میں چین امریکہ کی جگہ نہیں لے سکتا یا پوری طرح دنیا کو ڈومینیٹ نہیں کر سکتا, تو یہ جو کشمکش ہے یہ بھی جاری رہے گی. صحیح. اور یہ جو تنازعات ہیں, یہ جو مسائل ہیں, یہ ختم ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھے ہیں. جس طرح انڈس واٹر ٹریٹی دوبارہ کرنے کے لیے آپ کو پوری دنیا کے طاقتوں کا توازن پھر 1960 کی سطح کا چاہیے. وہ آ نہیں سکتا, نہ آنے والے دنوں میں آئے گا, اور نہ اس خطے کے اندر وہ چائنا مکمل طور پر انڈیا کو ڈومینیٹ کر سکتا ہے, یا چائنا مکمل طور پر امریکہ کی جگہ لے سکتا ہے, اور دوسری طرف انڈیا بھی مکمل طور پر چائنا کو ڈومینیٹ نہیں کر سکتا, اور نہ ہی جو چائنا کا بڑھتا اثر و رسوخ ہے اس کو ختم کر سکتا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ تنازعہ بڑھے گا, اور اس جنگ نے یہ ثابت کر دیا. اور کل جو مودی نے تقریر کی ہے رات کو, اس نے کہا کہ یہ ایک نیو نارمل ہے, ایک نئی نارمل صورتحال ہے جس میں ہم دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جنگیں ہیں اور یہ اس قسم کے واقعات ہیں, یہ جس طرح پہلے 5 سال بعد 6 سال بعد ہوا ہے, 2019 کے بعد اب ہوا ہے, اب اس کی رفتار میں, اس کی شدت میں اور تیزی آئے گی. اچھا آدم, پاکستان کے بارے میں تو ہم نے جیسا کہ کہا کہ بنیاد ہی ہندو دشمنی, انڈیا دشمنی کے اوپر تھی اس ریاست کی, مگر جو انڈیا ہے وہ تو ایسا نہیں تھا. آپ نہرو کے دور سے آپ جو وہ آگے آپ دیکھتے چلے ہیں, انڈیا کا تو ایک سیکولر پروجیکٹ تھا, ایک سیکولر انڈین نیشن اسٹیٹ اور ایک سیکولر انڈین نیشنلزم کو پروان جو ہے وہ چڑھایا گیا اور کہا گیا کہ ہندو مسلم سب جو ہے وہ ایک ہیں, ہم سب انڈین جو ہے وہ ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ 1950 60 70 80 کی دہائیوں میں بھی جو کانگریس کی حکومتیں رہی ہیں, پاکستان مخالفت کے نعرے بھی لگا لیتی تھیں اور جنگیں بھی انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو کی ہیں, مگر ان کی ساری سیاست کوئی مسلمان دشمنی یا پاکستان دشمنی کے گرد نہیں گھومتی تھی. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 30-35 سال میں, خاص طور پہ 90 کی دہائی سے لے کے اب تک اگر ہم دیکھیں تو ہمیں انکریزنگلی یہ نظر آتا ہے کہ انڈیا میں جو مین سٹریم پولیٹکس ہے,
اس کے اندر جو ہے وہ مسلم دشمنی، پاکستان دشمنی، وہ بہت زیادہ اس کا عنصر جو ہے وہ شامل ہونا شروع ہوا ہے. اور خاص طور پہ اگر پچھلے 10-12 سال میں یہ بی جے پی کی جو مسلسل گورنمنٹ ہے تو اس نے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک رجتی بیان بازی کے اندر اور ایک مذہبی اور شاونسٹ پراگندگی پلانے کے اندر اس نے تو ریاست پاکستان کے بھی سارے ریکارڈ جو وہ توڑ دیے ہیں. اور انڈیا میں پچھلے 10-12 سال کے اندر جتنی ریاستی سرپرستی میں ایک مذہبی اور شاونسٹ پراگندگی پھیلائی گئی ہے اتنی تو شاید کبھی جو ہے وہ ہمیں پاکستان کے اندر اتنی بری، حالانکہ پاکستان میں بھی بڑا گند ہوا ہے، بہت زیادہ یہاں پہ گندگی پھیلائی گئی ہے، مگر جو انڈیا میں تو پچھلے 10-12 سال میں وہ جو پورا ایک نہرو اور اس پورے ٹائم کا وہ جو سیکولر انڈین نیشنلسٹ پروجیکٹ تھا وہ تو کہیں جو نظر نہیں آتا. تو یہ پچھلے 30-35 سال میں اب یہاں پہ ہمارے پاکستان میں جو لبرل انٹیلیجنشیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب اس سب کی وجہ جو ہے وہ بی جے پی اور آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے. ٹھیک ہے، آئیڈیالوجی کا ایک اپنا رول ضرور ہوتا ہے اور ان کی آئیڈیالوجی ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہمیشہ سے رہی ہے، مگر ہم بطور مارکسسٹ سمجھتے ہیں کہ جو معاشی بنیادیں ہوتی ہیں اور معاشی سماجی فیکٹرز ہوتے ہیں ان کا رول آئیڈیالوجی سے بھی زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ اور حتمی طور پہ فنڈامنٹل ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال یہاں پہ دوں گا کہ یہی بی جے پی کی گورنمنٹ تھی، یہی آر ایس ایس کے کیڈرز تھے واجپئی اور ایل کے اڈوانی، کہ جب انہوں نے 1999 کے اندر یو ایس امپیریلزم بھی بیچ میں سارے پروسیس کے موجود تھا، 75 سال کے اندر جو سب سے سیریس پیس میکنگ ایفرٹ ہوئی سرمایہ دارانہ نظام کی حدود میں رہتے ہوئے، وہ ان کی طرف سے جو ہے وہ انیشیٹ جو ہوئی تھی، یہی بی جے پی تھی، یہی آر ایس ایس کی جو کیڈرز تھے. تو اب تو صورتحال اس کے بالکل مختلف نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب کہ پچھلے 30-35 سال میں ہندوستان کی جو معاشی سماجی جو پروسیسز تھے نیچے ان میں کچھ بدلا ہے. ان میں آخر ایسا کیا بدلاؤ آیا ہے، کیا چینجز آئی ہیں جس کا نتیجہ ہمیں جو ہے وہ آج کی یہ جو انڈیا کی حکمران طبقے کی جو وار فرینزی ہے، اس کا جو وار ہسٹیریا ہے، اس کی جو شاونسٹ جو ہے وہ اتنا ہمیں ایک ہندوتوا اپروچ نظر آتی ہے، وہ جس کے نتیجے میں ساری ہمیں اپروچ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اندر جو گراؤنڈ کے اوپر کیا جو ہوا ہے، اکنامک پروسیسز کیا ہیں، سوشل پروسیسز کیا ہیں. اس کی بالکل بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور اس کی بنیاد میں ظاہر ہے کہ جو انڈیا کی سرمایہ دارانہ بنیادوں کے اوپر ترقی جس کو کہا جا رہا ہے، گروتھ کہا جا رہا ہے، جس کو نام نہاد شائننگ انڈیا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، وہی اس کی بنیاد. کیا 90 سے پہلے انڈیا سرمایہ دار نہیں تھا؟ انڈیا بالکل سرمایہ دارانہ ریاست تھا، لیکن میں اس میں 2-3 چیزیں ہیں آپ کی جو ساری گفتگو ہے اس میں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو موقف ہے کہ نہرو جو تھا وہ سیکولر تھا، یا انڈیا پہلے جو تھا اس کا مختلف تھا، اور اب مودی کا جو ہے وہ مختلف ہے. اس حوالے سے میں دیکھتا ہے کہ آج جو مودی ہے یا جو آج کا انڈیا ہے اس کی بنیادیں نہرو نے ہی رکھی تھی، اور نہرو کا جو سیکولرزم تھا اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہی نکلنا تھا جو آج مودی کی شکل میں اور بی جے پی اور آر ایس ایس کی شکل میں. یہ ناگزیر نتیجہ ہے اس کا. بالکل. اور نہرو اور گاندھی وہی باتیں کرتے تھے، لیکن وہ ان کے اوپر ایک پردہ منافقانہ انداز میں کرتے تھے. وہ زیادہ سمجھدار کہہ لو کہ سرمایہ دارانہ بورژوا طبقے کے نمائندے تھے، اور وہ یہی باتیں منافقانہ انداز میں کرتے تھے کہ پاکستان کے حوالے سے یا جو مسلم لیگ کے حوالے سے نہرو کی موقف تھا یا گاندھی کا موقف تھا وہ اتنا ہی زہریلا تھا جتنا مودی کا ہے، اور جتنا برطانوی سامراج کی اور سرمایہ دار طبقے کی غلامی مودی کرتا ہے اس سے زیادہ نہرو نے اور گاندھی نے کی. بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس خطے کی سیاست کے اندر اگر مذہب کو سیاسی میدان میں کوئی لے کے آیا تو وہ گاندھی ہے، وہ کانگریس ہے. ٹھیک ہے، صحیح. اور کانگریس ہندوستان کے سرمایہ دار طبقے کی نمائندہ پارٹی کے طور پر ابھری تھی، اور یہاں پہ جو لے کے آئے ہیں مذہب کو سیاست کے، اور وہ مذہب کو سیاست میں اس لیے اس طرح نہیں لے کے آئے کہ بھئی ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے فسادات شروع کر دو، بلکہ اس نے مذہبی بھائی چارے کے نام کے اوپر کہ سارے مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، جبکہ پہلے ایسی گفتگو ہوتی ہی نہیں تھی، ہندو مسلم کی بات ہوتی ہی نہیں تھی، کہ سیاست کے اندر مذہب کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، اور سیاست جو تھی وہ لوگوں کے مسائل کے گرد ہوتی تھی. لوگوں کے روٹی کپڑا کا مسئلہ ہے، تنخواہوں کا مسئلہ ہے، اجرتوں کا مسئلہ ہے. لیکن گاندھی نے برطانوی سامراج کے ایما پر، کانگریس پارٹی نے یہاں پر مذہب کی سیاست کو فروغ دی. اسی طرح مسلم لیگ بھی بنیادی طور پر برطانوی سامراج نے بنائی تھی 1905 میں، تاکہ وہ جو انہوں نے بنگال کی تقسیم کی تھی ہندو مسلم بنیادوں کے اوپر اس کو دینے کے لیے اپنے ہی گماشتے جو نواب تھے ان کی بنیاد کے اوپر وہ سارا کچھ کیا. تو آج بھی وہی تسلسل موجود ہے، اور مودی اور بی جے پی بیسیکلی انہی نہرو کی
کانگریس کی پالیسیز کا جو ہے وہ رزلٹ ہے. اور جو سرمایہ دارانہ بنیادوں پہ سیکولرزم تھا نہرو کا, اس کے اندر بھی مذہبی فسادات ہوتے رہے, اس کے اندر بھی جنگیں ہوتی رہی, اس کے اندر بھی سارا کچھ ہوتا رہا. انڈیا کے اندر بھی جو تھا وہ ایک مذہبی تقسیم کو استعمال کیا جاتا تھا. ممبئی کے اندر جو ہے شیو سینا کا جو ابھار تھا وہ وہاں کے ممبئی کے سرمایہ دار طبقے کی پشت پناہی سے ہوا تھا, تاکہ وہاں پہ جو کمیونسٹ پارٹی ہے, وہاں پہ جو ٹریڈ یونین ہے, ان کو کمزور کیا جا سکے. وہاں کے جو مزدور طبقہ, فلم بھی ہے آغاز اس والے سے بڑی وہاں پہ اس کا قتل کروایا گیا. وہاں پہ کمیونسٹ پارٹی کا ایک ممبر پارلیمنٹ تھا وہاں پہ, اور ٹریڈ یونین کو کمزور کیا گیا. تو انڈیا کے سرمایہ دار طبقے نے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت, ایک پالیسی کے تحت, جو مذہبی منافرت ہے, مذہبی جو دشمنی ہے, جو پاکستان دشمنی ہے, اس کو استعمال کیا. کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر انڈیا کا ایک بیرونی دشمن نہیں ہوگا پاکستان کی شکل میں, ایک مذہبی بنیاد پرست ریاست کی شکل میں, تو انڈیا کے لوگ پھر روٹی مانگیں گے, کپڑا مانگیں گے, مکان مانگیں گے, علاج اور تعلیم مانگیں گے. لیکن انڈیا کے سرمایہ دار طبقے کو لوٹ مار کے لیے اس کی ضرورت ہے, اور اسی حوالے سے وہ پہلے منافقانہ انداز میں سیکولرزم کے نام کے اوپر, بھائی چارے کے نام کے اوپر استعمال ہوتا ہے. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ وہ پہلے جو انڈیا کے اندر طرز جو معیشت اور سماج تھا وہ اسٹیٹ کیپٹلزم اس کو کہتے ہیں, ریاستی سرمایہ داری, کہ ریاست کی جو ہے وہ بہت زیادہ کنٹرول تھا پوری معیشت کے حوالے سے. خاص طور پر اندرا گاندھی کے دور میں تو بہت بڑے پیمانے پہ نیشنلائزیشن, بینکس بھی نیشنلائز, تقریباً 85-86% جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور بینکس تھے وہ ریاست کے کنٹرول میں تھے. تو وہ سارے, لیکن جب سوویت یونین کا انہدام ہوتا ہے نظر آتا ہے, تو اس کے بعد یہ ریاستی سرمایہ داری بھی جو ہے وہ کولیپس ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, اور انڈیا کے اندر ایک لبرلزم کا پیریڈ شروع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اس لبرلزم؟ اس لبرلزم کے پیریڈ کے اندر مزدور طبقے کے اوپر ایک حملوں کے ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کا آغاز کر دیا گیا, جس میں بہت بڑے پیمانے کے اوپر پرائیویٹائزیشن شروع کی گئی. جو ریاستی کنٹرول میں تمام ادارے تھے ان کو بیچنے کا عمل شروع کیا گیا. اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر تھا اس کو پہلے بھی ریاست جو تھی وہ بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتی تھی, اس کو سپورٹ کرتی تھی, لیکن پھر اس کو کھلی چھوٹ دے دی گئی لوٹ مار کرنے کی. جو منموہن سنگھ تھا جو ورلڈ بینک کا ملازم تھا, اس کو پہلے فائنانس منسٹر لے کے آئے 91 میں, اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ 10 سال تک انڈیا کا پرائم منسٹر رہا, جبکہ کانگریس کی جو اپنی لیڈرشپ تھی وہ پیچھے بیٹھ گئی تھی, اور ایک جو ورلڈ بینک کا ملازم تھا وہ انڈیا, اور اس نے پھر پرائیویٹائزیشن کا عمل شروع کیا. اور جو مودی کا 2014 میں آنا ہے, اس کی جو رستہ ہموار کیا وہ منموہن کے کانگریس کے 10 سالہ دور اقتدار میں کیا, جس میں کمیونسٹ پارٹیاں اس اقتدار کے اندر شریک تھیں, اس میں کولیشن پارٹنر رہی 2005 سے 2009 تک. تو اسی کے دوران وہ ساری پالیسیز جو تھی ان کی بنیاد رکھ دی گئی, اور مودی نے آ کے صرف انہی پالیسیز کو زیادہ اگریسولی پرسو کیا. کہا تو یہ جانتا ہے کہ جناب ان پالیسیز کے نتیجے میں انڈیا کی معیشت بہت ترقی کر گئی ہے, اس کا GDP بہت زیادہ آگے جو وہ چلا گیا, گروتھ ریٹ 7% جو وہ ہو گیا. تو پھر یہ وہ ترقی کس کی ترقی؟ تو وہ تو معاشی ترقی تو ہوئی ہے, لیکن سرمایہ دارانہ بنیادوں پہ جو ترقی ہوتی ہے مزدوروں کی خوشحالی, مزدوروں کی کوئی بہتری, مزدوروں کی کوئی علاج کے اندر جو ہے یا تعلیم کے اندر کوئی بہتری کے لیے نہیں ہے. اس کی بہتری کا آپ اندازہ کس سے لگاتے ہیں؟ آپ اڈانی کی دولت سے نکالتے ہیں, جو دنیا کا امیر ترین شخص بننے کی طرف جاتا ہے, جو امبانی کی دولت ہے, جو دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں میں جس کا شمار ہو رہا ہے, اور ٹاٹا برلا ہے جو دنیا کے اندر جو اسٹیل کی پیداوار کے حوالے سے وہ جو دوسرا ہے, ایک ٹاٹا کے علاوہ ایک اسٹیل لکشمی متل ہے, پوری دنیا کے اندر اسٹیل ملیں لگا رہے ہیں. تو وہ ان کی ترقی ہے, ان کی خوشحالی ہے. پھر جو باہر سے ملٹی نیشنلز کو لوٹ مار کرنے کی اجازت دی گئی, جس کو FDI کہا جاتا ہے انڈیا کے اندر, جس میں امیزون کمپنی وہاں پہ آئی, جس میں مائکروسافٹ آئی, گوگل آئی ہے, جو بنگلور میں دوسرے شہروں سے اندر جو ہے وہ آؤٹ سورسنگ کروا کے اربوں ڈالر سستی لیبر کو لوٹ رہے ہیں. اب ایپل کمپنی وہاں پہ فیکٹریاں لگا رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں چنئی میں سیمسنگ کی فیکٹری کے مزدوروں نے ہڑتال کی تھی. سیمسنگ کا بہت بڑا پلانٹ ہے جہاں پہ یونین بنانے نہیں دی جا رہی مزدوروں کو. تو یہ سارے جو تھا وہ یعنی یہ پچھلے 30-35 سال کی جو ڈی ریگولیشن اور لبرلائزیشن کے نتیجے میں یہ جو نام نہاد گروتھ ریٹ ہوا اور GDP میں اضافہ ہوا, جو نئی دولت ساری تخلیق ہوئی, اس کا 99% جو ہے وہ چند امیر سرمایہ داروں کو ملا, اڈانی, امبانی, ٹاٹا, برلا, پریم جیز, ان کو ملا, اور وہ نہ ہونے کے برابر حصہ انڈیا کی. اس وقت انڈیا کے اندر جو 40% دولت پیدا ہوتی ہے, پورے انڈیا کی اب 1.5 ارب آبادی ہے, جو ٹوٹل دولت کا 40% ہے وہ صرف 1% لوگوں کے کنٹرول میں. اتنا تفاوت ہے. اور جو نچلے 50% آبادی ہے, اب 1.5 ارب کا
دکھا لیں کہ 2.25 ارب آبادی جو ہے اس کے پاس صرف 3% ہے پوری جو دولت پیدا ہو رہی ہے، اور تقریباً 13 کروڑ لوگ شدید ترین غربت سے بھی نچلی سطح پہ رہ رہے ہیں، اور غربت کا پیمانہ انڈیا کے اندر جو اپنے اعداد و شمار ہے بہت کم ہے۔ تو پھر اب یہ سارے لوگ جو کہ اس پوری نام نہاد سرمایہ دارانہ ترقی کے اسپیکٹرم سے ہی باہر تھے، یہ 1 ارب کے قریب لوگ، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ انڈیا میں کوئی 80 کروڑ لوگ آج بھی جو فوڈ سپورٹ پروگرامز ہیں ان کے اندر انہوں نے اپنا نام لکھوایا ہوا ہے، یعنی کہ وہ امداد کے بغیر وہ روٹی اپنی نہیں پوری کر سکتے۔ اتنی معیشت اگر ترقی کر رہی تھی تو کووڈ سے لوگوں کو کیوں نہیں بچایا؟ تقریباً آپ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہلاکتیں کووڈ کے اندر ہوئی ہیں، جس میں ایک جو دا اکانومسٹ کے اندازے کے مطابق 50 لاکھ لوگ کی ہلاکت ہوئی ہے انڈیا کے اندر کووڈ، اور جو ہجرت ہوئی کووڈ کے اندر، جو شہروں کے اندر سے لوگوں کو واپس دیہاتوں میں جانا پڑا، وہ انسانی تاریخ کی اس کو سب سے بڑی ہجرت کہا جا رہا ہے۔ تو یہ جو پھر 1 ارب سے زائد جو لوگ ہیں، جو محنت کش طبقہ ہے وہاں کا، یہ تو پھر بہت زیادہ غصے کے اندر جو ہے وہ ہوگا، اس کے اندر تو بہت نفرت ہوگی اس پورے ترقی کے ماڈل کے خلاف اور حکمرانوں کے خلاف، اور خاص طور پہ مودی سرکار کے خلاف۔ تو کیا اس غصے اور نفرت کو آؤٹ لیٹ دینے کے لیے، یا کہ یہ غصہ محنت کش طبقے کا یہ غصہ ایک انقلابی بغاوت میں نہ پھٹ پڑے، اس سے بچنے کے لیے یہ مودی سرکار جو ہے وہ ہندوتوا کے نعرے لگاتی ہے اور مسلم دشمنی کا ناٹک کرتی ہے اور جنگوں کا سارا یہ کھیل کھیلتی ہے؟ کیا یہ وجہ؟ بالکل ایسے ہی ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جتنا کھل کے انہوں نے اپنا لبرلائزیشن کا ایجنڈا جو ہے وہ مسلط کیا ہے اور سرمایہ دار طبقے کی لوٹ مار کی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہندوتوا کا اور مذہبی پروپیگنڈا بڑھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ریاستی سرمایہ داری میں جہاں پہ کسی نہ کسی حد تک ویلفیئر پروجیکٹس تھے یا ریاستی سطح کے اوپر لوگوں کو ایکسپورٹ مل رہی تھی روزگار کی شکل میں، دوسری شکل میں، تو یہ ہندوتوا کا پروپیگنڈا، مذہبی بنیاد پرستی کا موجود تھا۔ کانگریس بھی یہ سب کچھ کرتی تھی لیکن ایک لمٹس کے اندر رہتے ہوئے، لیکن جیسے جیسے یہ سرمایہ دار طبقے کو کھلی چھوٹ دیتے گئے ہیں، جس طرح یہ پچھلے عرصے میں لیبر کوڈ اس نے مودی نے اناؤنس کیا، جس میں یونین کا حق ہے لوگوں کو رجسٹر کروانے کا، اس کے اوپر پابندیاں یا اس کو اوپر جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، اس میں جو 8 گھنٹے کے اوقات کار تھے اس کو ختم کر دیا گیا، اور اب سرمایہ دار کی مرضی ہے جتنا مرضی کام کروائے۔ ہائر اینڈ فائر کا پہلے اختیار نہیں تھا، اپنی مرضی سے کسی کو رکھنا کسی کو نکالنا، یعنی کہ مکمل ایک مزدور دشمن قوانین مسلط کیے گئے پچھلے عرصے کے اندر، اور جو منیمم ویج ہے یا جو دوسری بنیادی ضروریات ہیں مزدوروں کی، اس پر حملے کیے گئے، بہت بڑے حملے کیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ظاہر ہے اسی سے سرمایہ داروں کا منافع بڑھتا ہے، اسی کے ذریعے ملٹی نیشنل کمپنیوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں، جو ہے ہماری سستی لیبر کا استحصال کریں، اور یہاں کے سرمایہ داروں کو بھی اور باہر کے سرمایہ دار بھی منافع۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہندو مسلم فسادات کو جو ہے وہ بڑھاوا دیا جاتا ہے باقاعدہ ریاستی سطح کے اوپر اور ایک پلاننگ کے تحت۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ پاگل پن ہے، جنون ہے، تو دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس، اور وہ میتھڈ یہ ہے کہ یہ امبانی کو، اڈانی کو، تمام سرمایہ دار طبقے کو یہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپریشن سندور جو ہے انہوں نے یہ اس جنگ کا نام رکھا، اور فوری طور پر امبانی نے آپریشن سندور کو ایک ٹریڈ مارک کے طور پر رجسٹر کروا دیا کہ اس کے لیے مثلا اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ قوم کی ہم ایک دفاع کے لیے کر رہے ہیں، دہشت گردی کے لیے، لیکن اس کے لیے آپریشن سندور ایک ٹریڈ مارک ہے، منافع بنانے کا ذریعہ۔ اور پھر نیچے سے لوگوں نے شور مچایا کہ یہ کیا کر رہا ہے، پھر اس کو واپس کرنا پڑا، اتنا زیادہ لوگوں کو اندر وہ آیا، لیکن اس کے لیے تو وہ کاروبار ہے۔ اور وہ امبانی کی ایک دفعہ جو ہے وہ آڈیو کال جو ہے وہ لیک ہوئی تھی، اور جب الیکشن ہوتا ہے ایک دوسرے پہ الزامات کی بچھاڑ ہوتی ہے، کانگریس اور مودی ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے تھے، تو اس دوران ایک میڈیا والے نے امبانی کی فون کال لیک کی تھی، جس میں امبانی، یہ جو مکیش امبانی ہے، یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کانگریس بھی میری دکان ہے اور بی جے پی بھی میری دکان ہے، تو جب مجھے وہاں سے سودا خریدنا ہوتا ہے میں کانگریس سے خرید لیتا ہوں، جب مجھے بی جے پی سے خریدنا ہوتا ہے تو میں وہاں سے خرید لیتا ہوں۔ تو اس کے لیے جس طرح لینن نے کہا تھا کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ صرف ایک کمیٹی ہوتی ہے جو سرمایہ دار طبقے کے نمائندے کے طور پر جو ہے وہ سارا کاروبار حکومت چلا رہی ہوتی ہے، تو یہ کمیٹی ہے جو بی جے پی ہے، آر ایس ایس ہے، اس کے پیچھے جو مفادات ہیں وہ ننگے مفادات ہیں سرمایہ دار طبقے، وہ مزدور طبقے کے اسی طرح پاکستان کا سرمایہ دار طبقہ۔ جب یہ حالیہ 4 روزہ جنگ جو ہے وہ ہوئی تو اس میں پاکستان سے بعض نام نہاد لیفٹ نے اور جو بائیں بازو کی جو انٹیلیجنشیا کے کچھ جو وہ لوگ جو تھے، انہوں نے ایک بڑی ہی ایک جنگ پرست، ایک قومی شاونسٹ اور
میں تو کہوں گا کہ بالکل ایک مضحکہ خیز قسم کی انہوں نے پوزیشن رکھی, اور انہوں نے یہ پوائنٹ بنایا کہ جناب یہ جو مودی کا جو ہندوتوا ہے یہ ایک بدماش قوت ہے, اور اس بدماش قوت کا مقابلہ کر رہی ہے پاک فوج, اور ہمیں اس مرحلے میں جو ہے وہ پاکستانی فوج کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا جو ہونا چاہیے. تو یہ بات تو درست ہے کہ ہندوتوا اور مودی کا ہندوتوا راج جو ہے وہ ایک بدماش جو ہے وہ قوت ہے, مگر کیا اس کا مقابلہ پاکستانی فوج یا پاکستانی ریاست جو ہے وہ کر سکتی ہے؟ پاکستانی فوج یا پاکستانی ریاست تو خود ایک پرلے درجے کی رجتی قوت ہے, کہ 75 سال کی تاریخ ہے عوام دشمنی کی, مزدور دشمنی کی, سامراجی گماشتگی کی ان کی تاریخ ہے, IMF اور ورلڈ بینک کی چاکری کی ان کی تاریخ ہے, ڈالروں کے اوپر کرائے کی جنگیں لڑنے کی ان کی جو ہے وہ تاریخ ہے, اور ہمیشہ سے اور آج بھی ان کا یہی جو ہے وہ کریکٹر ہے. تو یہ دیکھیں کتنی یہ مضحکہ خیز اور کتنی یہ عوام دشمن بات اس نام نہاد لیفٹ نے کی ہے کہ جناب کہ پاک فوج جو ہے وہ ہندوتوا کا مقابلہ جو کر رہی ہے. تو یہاں پہ جو اصل سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہندوتوا کا اصل مقابلہ تو ہندوستان کے محنت کش طبقے نے کیا ہے, وہاں کے مزدوروں نے کیا ہے, وہاں کے کسانوں نے کیا ہے, اور یہاں پہ تو یہ جو نام نہاد یہ بائیں بازو کے دانشور یہ جو لوگ ہیں بتاتے ہی نہیں ہیں یہاں کے لوگوں کو کہ انڈیا میں ہندوتوا راج کے خلاف جو ہے وہ کتنی پچھلے 10-12 سال میں کتنی عام ہڑتالیں ہوئی ہیں, کسانوں نے کیا سیکریفائسز کی گئی ہیں, ایون کہ جو اسٹوڈنٹس کی بہت بڑی موومنٹ رہی, سول رائٹس کی بہت بڑی موومنٹ رہی. تو میں آپ کو سے تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ آپ 2013-14 سے لے کے اب تک انڈیا میں جو بڑی جدوجہدیں ہوئی ہیں اس ہندوتوا راج کے خلاف, آپ ذرا ان کو تھوڑا سا ریکیپ کریں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ لگے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو لیفٹ کہتے ہیں, نظریاتی طور پر رائٹ ونگ کے لوگ ہیں. بنیادی طور پر اگر آپ ان کا موقف دیکھیں, ان کی ساری گفتگو دیکھیں تو امریکی سامراج کے گماشتے ہیں, سرمایہ دار نظام کو NGOs کے ساتھ سرمایہ دارانہ نظام اور سرمایہ دار طبقے کے دلال ہے, اور صرف اپنے آپ کو تھوڑا سا الگ کرنے کے لیے لیفٹ کہہ دیتے ہیں, حالانکہ یہ بنیادی طور پر رائٹ ونگ کے لوگ ہیں. اور ان کے نظریے میں اور مودی کے نظریے میں کوئی زیادہ فرق بھی نہیں ہے, تقریباً ملتا جلتا نظریہ. اور پاکستانی ریاست کے جتنے اقدامات ہیں وہ بنیادی طور پر مودی کو فائدہ پہنچاتی ہے. بالکل صحیح. اور بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ شاید مل کے اور ایک کوآرڈینیشن میں یہ سارا کیا کہا جاتا ہے, بگٹری بگیٹس بگٹری. نہیں, آپ اس کی عملی مثال دیکھیں نا, کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہرائیں گے. 2019 میں بھی انہوں نے بظاہر تو جنگ جیت لی تھی, ابھی لندن کو انہوں نے گرفتار کر لیا, بعد میں واپس کیا. تو اس کے بعد کیا مودی الیکشن جیتا یا الیکشن ہارا؟ اس کے بعد تو لینڈ سلائڈ وکٹری تھی, جو کہ مودی اپنے پہلے 5 سال اقتدار میں کافی زیادہ ایکسپوز ہو گیا تھا, لوگوں کے اندر اس کے خلاف نفرت تھی. 2019 کی جنگ کے بعد جس میں وہ کہہ رہے تھے پاکستان نے ہندوتوا کو شکست دینی تھی, تو مودی تو زیادہ بڑی وکٹری لے کے آیا تھا. تاریخی ایک کامیابی تھی جس میں وہ تقریباً 2/3 تک لے کے گیا تھا. اس کے بعد اس نے وہ کشمیر کا جو فیصلہ کیا, بس اس کے پاس اتنی بڑی میجورٹی آ گئی 2019 کی جو جنگ تھی کہ اس نے کشمیر کا جو الگ سٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا. آرٹیکل 370 اس نے ختم کر دیا, جس کی وجہ سے کشمیر پر اور ظلم کے پہاڑ توڑ دیے, کرفیو نافذ کر دیا, تمام سیاسی قیادتوں کو گرفتار کر لیا, بلکہ ہزاروں کے حساب سے سیاسی کارکن جو تھے, عام چھوٹا سا سیاسی کارکن محلے کی سطح کا تھا, وہ بھی گرفتار نظر بند کر دیا. اس ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑ دیے. تو کیا 2019 کی جنگ سے ہندوتوا کمزور ہوا یا طاقتور ہوا؟ اور آج بھی یہ جو جنگ کر رہے ہیں اس کی کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہندوتوا کو کمزور کریں گے, بلکہ یہ طاقتور کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف جو مودی کہتا ہے جی میں دہشت گردی ختم کرنا چاہتا ہوں پاکستان کو یا لشکر طیبہ اور جیش محمد کو, وہ بنیادی طور پر ان کو زیادہ طاقتور کرتا ہے. اور جتنے زیادہ یہ طاقتور ہوں گے اتنا زیادہ مودی طاقتور ہوگا, اور جتنا پاکستان جو ہے وہ ان کے خلاف جنگیں کرے گا یا ساری کچھ کرے گا, اس سے مودی طاقتور ہوگا. اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان جنگوں سے, ان سامراجی جنگوں سے سرمایہ دار طبقہ کمزور نہیں ہوتا بلکہ مضبوط ہوتا ہے. اور اسی طرح ہم دیکھیں کہ دفاعی بجٹ میں اضافہ, پہلے بھی پاکستان کی فوج تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتی رہتی ہے دفاعی بجٹ میں اضافے کرنے, نہ بھی بہانہ ہو تب بھی اضافہ کرا لیتی ہے, تب بھی اضافہ, تب بھی ہسپتالوں کو بیچ کر, اسکولوں کالجوں کو بند کر کے, لوگوں کی دوائیاں ہر چیز بند کر کے جو ہے وہ دفاعی بجٹ کیا جاتا ہے. اور اس پر دانش اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم گھاس کھا لیں گے. پاکستان کے حکمرانوں نے ایک دن بھی گھاس نہیں کھائی. صحیح بات, جس کو کہتے ہیں نا گھاس کھا لیں گے, گھاس جن لوگوں نے کھائی ہے وہ آج بھی بھوک سے مر رہے ہیں, اور جن لوگوں نے جو ہے وہ یاشی اس وقت بھی کر رہے تھے آج بھی کر رہے ہیں, ان کے پانچوں گھی اور سر کڑائی میں ہے, اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ گھاس کھا لو. تو یہ طبقاتی
اسی طرح 2019 میں جب انہوں نے کہا جی ہم نے کمزور کیا ہے بظاہر ان کے، تو اس نے تو رافیل کا سودا کیا نیا، اور اسے تقریر کی کہ بھائی ہمیں اس لیے ہارے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے پاس رافیل نہیں تھے. تو کتنے ملین ڈالر کا، جس میں بلکہ اربوں ڈالر کا سودا کیا، جس میں کتنے ملین ڈالرز کی کرپشن اور کک بیکس انہوں نے کمائی، اور بلکہ جو اب ڈیفینس پروڈکشن کو پرائیویٹائز کر رہا ہے انڈیا کے اندر. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنگیں سرمایہ دار طبقے کے منافعوں میں اضافہ. لینن نے کہا تھا کہ جنگیں ہولناک ہوتی ہیں لیکن یہ ہولناک حد تک منافع. اب یہ دیکھیں کہ جس طرح چین کی جو سرمایہ دار ہے سامراجی طاقتیں وہ اپنے جہاز بیچ رہی ہیں، امریکہ چاہ رہا ہے کہ اس کے F-35 بکیں، تو رافیل والے اب اپنا سودا بیچنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تو ان کے منافعوں کی جنگ. تو مسئلہ یہ ہے کہ شکست کیسے دی جا سکتی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ مودی کو کوئی شکست دے سکتا ہے تو وہ انڈیا کا مزدور طبقہ ہے. جس طرح آپ نے اسی طرح پاکستان کے حکمران طبقے کو، پاکستان میں دہشت گردی کو، اسلامی بنیاد پرستی کو، طالبان کو کوئی شکست دے سکتا ہے تو یہاں کے مزدور ہیں، یہاں کے کسان ہیں، یہاں کے عوام ہیں، جو کہ انقلاب کے ذریعے یہاں پہ تمام تر اس رجت کا خاتمہ کر سکتے ہیں، امریکی سامراج کی گماشتگی کا خاتمہ. اور اس کے حوالے سے تحریکیں موجود ہیں جس کا ذکر نہیں کیا جاتا، اور جان بوجھ کے اپنا ایک غلط آرگومنٹ جس میں یہ سامراجی طاقتوں پر ان کو یقین ہے، مزدور طبقے کی طاقت پر یقین نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ مزدور طبقے نے اپنی طاقت کا اظہار بار بار کیا ہے. جو آپ نے پچھلے 10-12 سالوں کی بات کر رہے ہیں اس میں انڈیا کے اندر ایک نہیں کئی عام ہڑتالیں ہوئی. اور جب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے مودی کو جنگ کے ذریعے شکست دینی ہے، 2019 میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی جنگ کے بعد تو مودی کو لینڈ سلائڈ ملی. 2020-21 میں کیا ہوتا ہے کہ انڈیا کے اندر کسانوں کی ایک بہت بڑی تحریک شروع ہو جاتی ہے جس کے اندر ہزاروں لاکھوں سے پھر کروڑوں تک بات چلی جاتی ہے، اور ایک سال تک مودی اس کو کچلنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے. اس پر پولیس کا تشدد کیا جاتا ہے، ان پر غداری کے الزامات لگائے جاتے ہیں، ان کے اوپر جناب گرفتاریاں، مقدمے، ہر قسم کی دہشت گردی کی جاتی ہے. ان کو مذہبی بنیادوں کے اوپر لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے. پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں کو آپس میں مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی طرح جو تمام سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بی جے پی کے علاوہ وہ کسانوں کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں، چاہے وہ کانگریس ہے جس کی گورنمنٹ تھی اس وقت پنجاب میں، اور جس کا جو اکالی دل ہے جس کی فیڈرل منسٹر تھی ایگریکلچر کی، چاہے وہ عام آدمی پارٹی ہے، چاہے وہ دوسری پارٹی، ایون کمیونسٹ پارٹیاں اس تحریک کے خلاف کھڑی ہوتی. لیکن اس کے باوجود وہ تحریک تمام رکاوٹوں کو نہ صرف عبور کرتی ہے بلکہ پھیلتی چلی جاتی ہے. پنجاب سے، ہریانہ سے، پھر ایون یو پی سے لاکھوں کسان اس میں شامل ہو جاتے ہیں، بہار سے، پورے انڈیا سے، اور وہ اتنی بڑی تحریک بن جاتی ہے کہ وہ جو مودی ہے اس کو اپنے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں وہ واپس لینے پڑتے ہیں. جو زراعت کے حوالے سے اس کے قانون تھے جن کو کرشی قانون انڈیا میں کہا جاتا ہے. اچھا، میں یہاں پہ ایک پوائنٹ میں ایڈ کرتا چلوں کہ 1 سال سے زائد عرصہ وہ تحریک رہی، دلی کا گھیرا ڈال کے کسان بیٹھے رہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ریاست پاکستان کتنی رجتی ایک ریاست ہے کہ یہ خالصتان کی تحریک جو کہ بنیادی طور پہ ایک رجتی مذہبی رجتی علیحدگی پسند تحریک تھی، اس کی انہوں نے دہائیوں تک حمایت جاری رکھی اور بڑی قتل و غارت اس کے نتیجے کے اندر ہوئی. مگر خالصتان تحریک کی تو حمایت کرتے تھے، مگر اسی پنجاب کے کسان جب جو ہے انڈین پنجاب کے کسان جب دلی کا گھیراؤ کر کے جو بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ باقی سارے علاقوں کے کسان بھی جو موجود تھے، تو اس کسان تحریک کی حمایت میں کبھی بھول کر بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ اس کا ذکر تک جو ہے وہ نہیں جو وہ کیا، کیونکہ یہ لاہور کی سڑکوں پہ خود اپنے کسانوں کے سر پھاڑ رہے تھے، ان کے اوپر جو ڈنڈے جو چلا رہے تھے. اسی دوران جو ہے لاہور میں ایک جو کسان لیڈر تھا اس پہ پولیس نے تشدد کیا، جس پر وہاں کے کسانوں نے اظہار یکجہتی کیا. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اس تحریک میں بجائے اس کے کہ کسانوں کی حمایت کرتے، دونوں ریاستوں کا ایک ہی کردار تھا کہ وہ اس تحریک کے اندر وہ خالصتانی زہر گھول رہے تھے. کہ جہاں پہ انڈیا کے اندر اور مودی اس پہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کے اندر اپنے جو ہے وہ ایجنٹ وہاں پہ بھیج کے، جو ریپبلک ڈے کے اوپر جو وہ تحریک تھی جب وہ پارلیمنٹ کا گھیراؤ کرنے جا رہی تھی، تو ان کے اپنے ایجنٹوں نے وہاں پہ گھس کے لال قلعے پہ خالصتانی پرچم وہاں پہ لہرایا تاکہ اس تحریک اس کو مذہبی بنیادوں پہ، اس پہ قومی بنیادوں پہ علیحدہ کر دیا جائے اور کسانوں کو آپس میں لڑوایا جائے. وہی اور سیم جو مودی کا کردار تھا وہی پاکستانی ریاست کا کردار تھا کہ پاکستانی ریاست بھی اس کو جو ہے وہ خالصتانی بنیادوں پر یا مذہبی بنیادوں کے اوپر حمایت کر رہی تھی. تو اس کو اس بنیاد پہ حمایت نہیں کر رہی تھی کہ وہ کسانوں کے مطالبات اور وہ جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کی لوٹ مار کے خلاف وہ احتجاج کر رہے ہیں اس لیے ان کی حمایت کرنی چاہیے، بلکہ مذہب کی بنیاد کے اوپر یا سکھوں کی علیحدگی کی بنیاد کے اوپر اس کی حمایت کی جائے. اور وہی اور پالیسی آپ دیکھیں کہ جو مودی کی پالیسی تھی وہاں پہ اس
زرعی قوانین کے حوالے سے جو اب پھر دوبارہ مسلط کیے جا رہے ہیں، وہی پاکستان کی پالیسی کہ پنجاب گورنمنٹ نے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ گندم کی امدادی قیمت پاکستان کی جو مریم نواز کی حکومت ہے، نواز شریف کی حکومت ہے، عوام دشمن پرلے درجے کی عوام دشمن کی تو ان کی تاریخ ہے، مزدور دشمنی کی تاریخ ہے، جب یہ خود سرمایہ دار تھے، بھٹی کے اندر مزدوروں کو پھینک دیا کرتے تھے. آج انہوں نے کسانوں کے خلاف جو ہے وہ ایک دشمنی کا اعلان کیا ہے، اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ گندم کی امدادی قیمت کا اعلان نہیں کیا گیا. اور گندم کا جو کاشتکار ہے اسے آڑتی اور منڈی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. اس سے پچھلے سال بھی انہوں نے گندم کی خریداری نہیں کی. اور جو انڈیا کے اندر کسانوں کی تحریک چلی تھی وہ انہی مطالبات تھے. اس وقت بھی مودی یہی کر رہا تھا کہ امدادی قیمت نہیں اعلان نہیں کیا جائے گا، گندم اور جو گورنمنٹ خریدتی ہے جن اجناس کو وہ خریداری بند کر دی جائے گی، اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کو اجازت دے دی جائے گی کہ وہ اپنی مرضی سے قیمت کا تعین کریں اور خریداری کریں. تو اس کے خلاف بیسیکلی موومنٹ تھی. تو پاکستان میں بھی وہی صورتحال ہے. تو اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی پالیسی اور پاکستان کی پالیسیاں ہیں. اسی طرح مزدور دشمن قوانین کے حوالے سے، یونین سازی کے حوالے سے، منیمم ویج کے حوالے سے، ایون پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے. جس طرح وہاں پہ لائف انشورنس کارپوریشن ہے، یہاں پہ اسٹیٹ لائف ہے جس کو پرائیویٹائز کیا جائے. ریلوے کو پرائیویٹائز وہاں بھی کر رہے ہیں، یہاں بھی کر رہے ہیں. بینکوں کو وہاں بھی پرائیویٹائز کر رہے ہیں. ایئرپورٹس کو اس نے پرائیویٹائز کر دیا، اڈانی کو اور امبانی کو بھیج دیا. اسی طرح جو کشمیر کے اوپر دونوں ریاستوں کا موقف ہے، وہ اس کے اوپر اپنا سامراجی قبضہ، اپنا تسلط رکھے ہوئے ہیں. پاکستان کے حکمران اپنا سامراجی قبضہ اور تسلط رکھے ہوئے ہیں، اور اسی کی بنیاد کے اوپر اپنا جو ہے وہ ریاست کا ایک بیانیہ تشکیل دیتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے دشمن کی بجائے ایک دوسرے کے ہمیں جو ہے وہ طبقاتی ان کی یکجہتی نظر آتی ہے، لیکن مزدور طبقے کو تقسیم کرتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ مزدور طبقے کی بہت بڑی بڑی موومنٹس رہی ہیں. جس طرح ہم نے بات کی کہ 25 کروڑ لوگوں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انڈیا کے اندر عام ہڑتال ہوئی ہے، اور بہت کامیاب عام ہڑتال ہوئی. اور اب جو عام ہڑتالیں اس کسان تحریک کے بعد سے ہو رہی ہیں، اس میں جہاں پہ مزدور تنظیمیں شامل ہیں، جو انڈیا کے اندر بہت طاقتور ٹریڈ یونین موومنٹ کی ایک ہسٹری رہی ہے. اور آج بھی انڈیا کے اندر جو کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ٹریڈ یونینز کے اندر آرگنائزڈ ہیں، منظم ہیں، اور ان کی کال کے اوپر احتجاج. ابھی بینکوں کی یونین بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. پچھلے عرصے میں اس نے ہڑتالیں کی ہیں انڈیا کے اندر. وہاں پہ جو بجلی کے مزدور ہیں، کیونکہ بجلی کے شعبے کو پرائیویٹ، جس طرح پاکستان میں واپڈا کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، انڈیا میں بجلی کے جو شعبے کے مزدور ہیں ان کی بہت بڑی بڑی موومنٹس رہی ہیں پرائیویٹائزیشن کے خلاف، ڈاؤن سائزنگ کے خلاف. اسی طرح لائف انشورنس کارپوریشن کے انڈیا کے ورکرز کی موومنٹ ہے. اسی طرح انڈیا میں جو جہاں پہ جس طرح ہیلتھ ورکرز ہیں یا لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، انڈیا میں آنگن واڑی ورکرز ہیں، آشا ورکرز ہیں جو گھروں میں جا رہے ہیں، ان کی دلی کے اندر بہت بڑی کامیابی رہی، جس میں وہاں پہ عام آدمی پارٹی کی حکومت اور مودی کی حکومت نے بدترین جبر وہاں پہ کیا، لیکن انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیے. اسی طرح میں نے پہلے بات کی چنئی میں سیمسنگ کی فیکٹری ہے، وہاں پہ بہت بڑی موومنٹ رہی. اسی طرح کے خلاف اور اس سرمایہ داری کے خلاف اصل قوت تو انڈیا کے. اسی طرح وہاں پہ مودی نے ایک اور قانون جو ہے CAA کے نام سے جو ہے وہ ایک انتہائی روجتی ایک عوام دشمن قانون، شہریت کا قوانین اس نے تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور یہ کہا کہ جو لوگ مسلمانوں کے حوالے سے اور دوسرے مذہب کے حوالے سے ایک تقسیم ڈالنے کی کوشش کی. اس کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک، میں سمجھتا ہوں کروڑوں لوگ اس کے اندر موبلائز ہوئے. دلی میں کا جو شہین آباد کا علاقہ ہے وہاں پہ بہت بڑا دھرنا تھا. پورے انڈیا میں آسام سے لے کے بنگال، مہاراشٹر، ہر جگہ بہت بڑے پیمانے. اسی طرح ایک اسٹوڈنٹس کی موومنٹ ہمیں آج سے تقریباً 8-10 سال ہو گئے، اس کو JNU سے شروع ہوئی تھی اور پورے انڈیا میں پھیل گئی تھی، اور اسٹوڈنٹس بہت بڑی تعداد میں موبلائز. دلی یونیورسٹی کے، اور خاص طور پر جو جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں پہ بہت بڑی موومنٹ اس کی بنی. اسی طرح پنجاب کے جو اسٹوڈنٹس تھے، چندی گڑھ میں پنجاب یونیورسٹی یا دوسری یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کی بہت بڑی موومنٹس رہی ہیں. تو اسی طرح انڈیا میں جو بھگت سنگھ کے حوالے سے ایک تحریکیں موجود رہتی ہیں. بھگت سنگھ کو انسپائر کرتے ہوئے نوجوان بہت زیادہ ایڈوانس اسٹیپس لے جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں دل کی پارلیمنٹ کے اندر کچھ نوجوان گھس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم روزگار کے لیے اور اپنے بنیادی مسائل کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. اسی طرح کشمیر کے اندر عوامی تحریک رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ ماہ پہلے ہی بنگال کے اندر سے ایک موومنٹ کلکتہ میں سے شروع ہوئی، خواتین کے یہ ریپ اور ہراسمنٹ کے واقعات. اس میں ایک لیڈی ڈاکٹر تھی کلکتہ کے ایک ہاسپٹل میں اندر، ان کا ریپ کر کے ان کا بڑا گھناؤنا مرڈر کیا گیا.
جس کے خلاف وہاں پہ اسی ہاسپٹل سے ڈاکٹرز کی ایک موومنٹ شروع ہوئی جو پھیلتے پھیلتے پورے کلکتہ میں پھیل گئی اور وہاں سے پورے بنگال اور کئی ریاستوں کے اندر پھیل گئی اور بہت بڑے احتجاج ہوئے. یہ اسی وقت احتجاج ہو رہے تھے جب بنگلہ دیش کی موومنٹ تھی شیخ حسینہ کے خلاف. ایک بہت بڑا انقلاب ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا اور شیخ حسینہ کا جو ایک عوام دشمن حکومت تھی اس کو لوگوں نے بھاگنے پر مجبور کر دیا. تو اسی کے بعد کچھ دنوں بعد ہم نے دیکھا کہ کلکتہ میں ایک واقعے نے ایک بہت بڑی موومنٹ کو ابھار دیا جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مصنوعی تقسیم وہاں پہ بھی موجود ہے اور دونوں طرف جو ہے وہ ایک جیسا غم و غصہ موجود ہے. اور ہراسمنٹ کے حوالے سے یا ریپ کے ایشو پر پہلے بھی ایک موومنٹ دلی سے جو شروع ہوئی تھی جس میں 2012 میں ایک ریپ کا واقعہ ہوا تھا دلی میں جس کے خلاف پورے آل انڈیا لیول پہ موومنٹ شروع ہو گئی تھی جس میں خواتین کو بتایا گیا تھا کہ دلی دنیا کا سب سے غیر محفوظ شہر ہے خواتین کے لیے ریپ کے اور ہراسمنٹ کے جو واقعات. اس حوالے سے تحریکیں وہاں پہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر موجود ہیں. کرناٹکا میں انہوں نے جو حجاب بین تھا اس کے خلاف ایک موومنٹ شروع ہوئی جو ساؤتھ انڈیا کے اندر زیادہ موجود رہی. اسی طرح یہ آسام میں منی پور میں موومنٹس موجود رہی تھی. ابھی وہاں پہ فسادات ہو رہے ہیں قبائلی بنیادوں کے اوپر اور جس میں جو بی جے پی کی حکومت ناکام ہوئی ہے وہاں پہ ان فسادات کو روکنے میں. اور وہ تسلسل ہیں جو میانمار کے اندر پچھلے عرصے میں موومنٹ رہی ہے جو وہاں پہ فوجی جبر کے خلاف ڈکٹیٹرشپ کے خلاف اس کے اثرات ہمیں منی پور میں یا آسام میں ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسی طرح جو انٹرنیشنلی جو ساری موومنٹس چل رہی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اثرات بھی انڈیا میں موجود ہیں. جو سری لنکا میں موومنٹ پچھلے عرصے میں بنی اس کے اثرات نظر آئے. اسی طرح جو ہے وہ خطے میں موجود رہی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے اور یہی مودی کو اور اس کو ساری جو موومنٹس آپ نے انڈیا میں ذکر کیا اس میں انڈیا میں جو سی پی آئیز ہیں اتنی ساری کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا ایم ایل ماؤسٹ یہ وہ ان کا کیا رول ہے ان کی کیا پوزیشن ہے. اور ابھی یہ جو 4 روزہ پاک بھارت جنگ ہوئی ہے اس کے اندر جو سی پی آئی تھی اس کی جو ہے وہ میں نے تو اس کی اسٹیٹمنٹ پڑھی تو بالکل ویسے ہی تھی جس طرح پاکستان کے نام نہاد لیفٹ کی ہے کہ جنگ کے پہلے دن پاکستان کا یہ نام نہاد لیفٹ بھی فوراً جو ہے وہ جی ایچ کیو کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا ہندوتوا کے خلاف اور وہاں کا جو نام نہاد یہ لیفٹ تھا وہ سارے کا سارا مودی کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا دہشت گردی کے خلاف. تو اس کے اوپر جو سی پی آئی کا رول سارا رہا ہے ان ساری موومنٹس کے اندر بھی پچھلے 8-10 سال میں اور جو ابھی 4 روزہ چپلش تھی اس کے اندر بھی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ایک بڑا ہی قابل افسوس مقام ہے کہ جو انڈیا کی کمیونسٹ پارٹیاں ہیں وہ بہت ہی ان کو کہا جائے غلیظ کردار اگر ان کی قیادت نے ادا کیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور بالکل ایک کلاس کلیبریشنسٹ پالیسی اور ایک کمپرومائزنگ پالیسی ان کی مودی کے ساتھ نظر آتی ہے. اور بہت ہی اس کے اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ان کی جو اقدامات ہیں وہ تو کسی بھی لحاظ سے کمیونسٹ ان کو کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے. ان کا کوئی تعلق نہیں لینن کے نظریات سے مارکس اینگلز کے نظریات سے بلکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بالکل الٹ کھڑے ہوئے ہیں اور لینن کے اور مارکس کے نظریات کے دشمن جو ہے وہ بن چکے ہیں جو کمیونسٹ پارٹیوں کی قیادت ہے. اور اس کی بنیاد پھر ان کے جو نظریات رہے ہیں اسٹالنزم کے 2 اسٹیج تھیوری کا ایک غلط نظریہ انہوں نے اپنایا ہوا تھا اس کا منطقی نتیجہ یہی نکلا ہے کہ آج وہ مودی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ان کی جو تمام تر پالیسیاں رہی ہیں پچھلے سارے عرصے میں وہ واضح طور پر یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ ایک کلاس کلیبریشنسٹ پالیسی ہے اور سرمایہ دار طبقے کے بیسیکلی ایک ٹوٹی بن چکے ہیں ایک دم چھلا بن چکے ہیں اور ان سرمایہ دار طبقے کے سب سے بڑے محافظ بلکہ بن چکے ہیں. اور اس حوالے سے یہ جو جنگ تھی اس میں وہ ساری جو صورتحال تھی زیادہ کھل کر دنیا کے سامنے نظر آئی جب وہ بالکل مودی کے ساتھ ننگے ہو کر کھڑے ہو گئے اور اس جنگ کی مذمت کرنے کی بجائے مودی کی سامراجی پالیسی کی مذمت کرنے کی بجائے اس کی مکمل حمایت کی اور کہا کہ ہم اس جنگ کے اندر اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل بھی کمیونسٹ کہلانے کے قابل نہیں ہے اور نہ ان کا کمیونسٹ نظریے سے کمیونسٹ جو مستقبل ہے انسانیت کا اس سے کوئی تعلق ہے بلکہ وہ سرمایہ دار طبقہ کے ہی جو ہے نمائندے ہیں اور سرمایہ دار طبقے کے بلکہ گماشتے بن چکے ہیں انڈیا کے اندر. اور اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ پچھلے عرصے میں تحریکیں نہیں ان کے اندر بھی اگر آپ ٹریڈ یونینز میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی وہ ایک بلکہ ایک کلاس کلیبریشن کی پالیسی وہاں پہ بھی نظر آتی ہے ہڑتالوں کے اندر. اور جو میں نے بتایا کہ اتنی بڑی بڑی عام ہڑتالیں ہوئی ہیں اس کے اندر اگر کمیونسٹ پارٹی اگر اپنا انقلابی کردار ادا کرتی تو ان ہڑتالوں کو بہت بڑے پیمانے کے اوپر آگے بڑھا کر مودی کو شکست دی جا سکتی تھی. لیکن ان ہڑتالوں کو بالکل معاشی مطالبات تک محدود رکھا گیا اور ان معاشی مطالبات کو بھی پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ پرسو نہیں کیا گیا جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ عام ہڑتالیں تو کامیاب ہو جاتی ہیں
لیکن اس کے باوجود جو مودی ہے وہ اپنی پالیسیوں سے پیچھے نہیں ہٹ رہا کہ جو مزدور دشمن پالیسی ہے، جو لیبر کوڈ وہ لے کے آیا ہے، وہ زیادہ قوت سے مسلط کرتا چلا جا رہا ہے. جبکہ دوسری طرف جو کسانوں کی تحریک تھی وہ تو پھر ہمیں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئی، جس نے پورے 1 سال تک گھراؤ کیا رکھا دلی کا، اور پورے پنجاب میں، ہریانہ میں، یو پی میں لاکھوں کسانوں کے جلسے جلوس احتجاج جاری رہے، جس نے مجبور کر دیا مودی کو ایک قانون واپس لے. لیکن اس سے بھی بڑی طاقت عام ہڑتال کی ہے جو پورے سماج کو، پورے ملک کو جام کر دیتی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ مودی کو مجبور کیوں نہیں کر سکے لیبر کوڈ واپس لینے میں؟ مجبور کیوں نہیں کر سکے کہ یہ جو یونینائزیشن پہ حملے ہیں، پرائیویٹائزیشن کے حملے ہیں، یہ واپس لے؟ جو واپڈا کی جو بجلی کے شعبے کی پرائیویٹائزیشن ہے، جو ایئرپورٹوں کی پرائیویٹائزیشن ہے، جو ریلویز کی پرائیویٹائزیشن ہے، اس کو واپس لے. اس حوالے سے ہمیں قیادت کے اوپر ایک سوالیہ نشان نظر آتا ہے. اور اب بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ 20 مئی کو یہ جو آ رہی ہے اگلے کچھ دن میں دوبارہ ایک جنرل اسٹرائک کی کال ہے، جس میں پھر انہیں مطالبات کے گرد 25 کروڑ کے قریب لوگ ہڑتال کریں گے، جس میں منیمم ویج کا مطالبہ ہے، جس میں پرائیویٹائزیشن کو ختم کرنے کا مطالبہ ہے. لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنا چاہیے اور سیاسی مطالبات، اس میں جنگ کی مذمت آنی چاہیے. ٹریڈ یونین قیادت کو، پارٹی کی قیادت کو ہمیں مجبور کرنا چاہیے، وہاں کے کمیونسٹوں کو، وہاں کے مزدوروں کو، کہ وہ جنگ کی مذمت کرنے کا وہاں پہ نعرہ دے، جنگوں کو ختم کرنے کا نعرہ دے اور مودی کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کا آغاز کرے. لیکن اس کے لیے پہلے یہ ہمیں اپنے نظریاتی یقین کو واپس لانا پڑے گا کہ سرمایہ دار طبقہ کوئی بہتری، کوئی ترقی، کوئی خوشحالی نہیں لا سکتا انڈیا کے سماج کو کوئی نجات دلا سکتا ہے اس بھوک سے، بیماری سے، جنگوں سے، تو وہ انڈیا کا مزدور طبقہ ہے. اور مزدور طبقے کی طاقت کے اوپر ایک یقین سب سے پہلے پیدا کرنا پڑے گا، جو آپ کو مارکس اینگلس کے نظریے سے آتا ہے، جو لینن کے نظریے سے آتا ہے، جو انقلاب روس کی کامیابی کے جو ہے وہ تاریخ سے آتا ہے. وہ یقین جب واپس آئے گا تو پھر آپ مودی کے خلاف، انڈیا کے سرمایہ دار طبقے کے خلاف لڑیں گے. اسی طرح کشمیر کے مسئلے پر کمیونسٹ پارٹیوں کا بڑا ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دشمنانہ کردار نظر آیا ہے، اور مسئلہ کشمیر پر ان کا وہی موقف رہا ہے جو انڈیا کی ریاست کا اور انڈیا کے سرمایہ دار طبقے کا رہا. جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرنی چاہیے، اور صرف کشمیریوں کو ہی حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کہاں رہنا ہے اور کس کے ساتھ رہنا ہے. اور اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے مزدور طبقے کی اور پاکستان کے مزدور طبقے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جب ایک انقلاب کے اندر باہر نکلے تو کشمیر کی آزادی کو یقینی بنائے، اس کو گارنٹی کرے، اور وہ مزدور طبقہ ہی اس کی گارنٹی دے سکے. لیکن انڈیا کی کمیونسٹ پارٹیوں نے کشمیر کے حوالے سے کبھی یہ موقف نہیں اپنایا، کشمیر کی حق خود ارادیت کے حوالے سے. اسی طرح کسانوں کی تحریک کے وہ مخالفت کرتے رہے. اسی طرح دوسری جو ٹریڈ یونینزم، یہاں تک کہ وہ جو سرمایہ دار طبقے کی جو سرمایہ کاری ہے یا جو ترقی ہے اپنے مرحلہ وار کے نتیجے میں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہاں تک کہ جو ماوئسٹ ہیں، جو خلاف ہیں سی پی آئی سی پی ایم کے، وہ بھی سرمایہ دارانہ جو پہلو ہے یا ترقی ہے اس کی حمایت کرتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ ترقی پسند سرمایہ داری جو ہے وہ انڈیا کو ترقی دے سکے. اب وہ ترقی پسند سرمایہ داری آپ دیکھ لیں کہ انڈیا دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن رہا ہے، جاپان کو پیچھے چھوڑ گیا ہے، جرمنی کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے. تو اس سے زیادہ سرمایہ داری نے کیا ترقی کرنی؟ اور سرمایہ داری کی ترقی کا نتیجہ وہی تھا جو آج انڈیا میں ہے کہ کروڑوں لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. 2 وقت کی روٹی نہیں ہے ان کے پاس کھانے کی، بغیر علاج کے مر رہے ہیں، بغیر کھانے کے مر رہے ہیں. اور انڈیا کی جو سرمایہ داری ہے وہ تو ترقی کر رہی. تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ 2 مرحلہ کا نظریہ شروع سے ہی غلط تھا اور آج تو بالکل کھوکھلا ہو گیا. اس لیے جو انقلابی کمیونزم کے جو نظریات ہیں ان کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے. اور جو کمیونسٹ پارٹیوں کے لیڈر کا غدارانہ کردار ہے کمیونسٹ نظریہ، اور وہاں کے لوگوں نے رد کیا. بنگال میں ان کی 30 سال حکومت رہی، وہاں سے وہ ختم ہو گئے، تریپورہ سے ختم ہو گئے، کیرالا میں انہوں نے کمپرومائز کیا ہوا ہے. یہاں تک کہ اب وہ اپوزیشن کے انڈیا الائنس میں شامل ہیں، جس میں کانگریس جیسی عوام دشمن، مزدور دشمن پارٹی تو شامل ہے ہی. وہاں پہ شیو سینا بھی اسی اتحاد کا حصہ ہے اور کمیونسٹ پارٹیاں بھی اسی اتحاد کا حصہ ہے. یعنی کہ شیو سینا، بی جے پی، کمیونسٹ پارٹیاں جب ضرورت پڑتی ہے آپس میں مل ملا کے چلتی ہیں. تو یہ اس ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے مزدور طبقے کی جو اتنی بڑی کامیابیاں ہیں، اتنی بڑی تحریکیں ہیں، اس کے اندر پھر ہم سمجھتے ہیں کہ قیادت کا سوال جو ہے اس کی لیڈرشپ کی نہ ہونے کی وجہ سے، یا ایک پارٹی نمائندہ پارٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کامیابی فیصلہ کن انداز میں نہیں بڑھی. اگر وہاں پہ کوئی ایک انقلابی کمیونزم کے نظریات سے لیس حقیقی پارٹی ہوتی ہے
تو انڈیا کا مزدور طبقہ تو جدوجہد کر رہا ہے, ہڑتالیں کر رہا ہے, تحریکیں چلا رہا ہے, اور آئندہ اس سے بڑی چلائے. اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مودی بھی کمزور ہو رہا ہے اس ساری صورتحال میں, تو آنے والے دنوں میں زیادہ بڑے مواقع ہیں. اچھا, اب ہم تھوڑا سا جو ہے وہ میں نے اصل میں زیادہ تر میں نے جو سوالات تھے وہ انڈیا کے حوالے سے تھے, کیونکہ بہت ضروری ہے کہ انڈیا کی جو سرمایہ دارانہ بنیادوں کے اوپر جو گروتھ ہوئی ہے اس کو ڈسکس کیا جائے, اس کے تضادات ہیں اس کو ڈسکس کیا جائے, جو مودی کی جو رائٹ ونگ پاپولسٹ گورنمنٹ ہے اس کو جو ہے سمجھا جو ہو جائے. تو پاکستان میں بھی جو ہے وہ طلباء کے اندر, نوجوانوں کے اندر, محنت کشوں میں اس والے سے بہت سارے سوالات اور جو ہے وہ ذبذب جو ہے وہ موجود تھا. تو پاکستان کے حوالے سے ہم نے اس وجہ سے میں نے کم بات کی کہ پاکستان کے بارے میں تو یہاں کی ریاست اور یہاں کا حکمران طبقہ رجت کی, مزدور دشمنی کی, عوام دشمنی کی, جھوٹ کی, منافقت کی, امریت کی, سامراجی گماشتگی کی, سرمایہ داروں کے ٹوڈی ہونے کی ایک 76 سال کی ایک بڑی شاندار اور روشن تاریخ ہے. تو وہ تو ہمارے جو ناظرین ہیں ویسے ہی جو جانتے ہیں, لیکن خاص طور پہ آپ یہ جو موجودہ 4 دن کی یہ جو جنگ تھی اس کے اندر دو پاکستانی ریاست اور پاکستانی حکمرانوں کی 2 منافقتیں بہت زیادہ انہوں نے مجھے ہٹ جو ہے وہ کیا. میں چاہوں گا آپ بھی اس کے اوپر بات رکھیں کہ ایک طرف جنگ کا شور تھا اور حکمران جنگی نعرے بازیاں جو کر رہے تھے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, ہمیں ایک قوم بن کے ہندوتوا کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اور اسی جنگی نعرے بازی کی آڑ میں یہی حکمران لاہور کی سڑکوں پہ جو طبی محنت کش تھے, جو کہ سرکاری ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے, ان کے اوپر لاٹھی چارج کر رہے تھے, ان کے سر جو پھاڑ رہے تھے, عورتوں کی چادریں جو کھینچ رہے تھے, ان کو جیلوں کے اندر جو ہے وہ بند جو کر رہے تھے. یہ اصل جو کریکٹر سامنے آتا ہے پاکستان کے سرمایہ دار حکمران طبقے کا اور پاکستان کی ریاست کا. اور دوسری چیز جو کہ بڑی میں کہتا ہوں کہ کوئی کمال لیول کی منافقت ہے کہ یہ ریاست جو ہے وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بات کرتی ہے, اور یہ بات کرتے ہوئے سب سے پہلے تو وہ کشمیریوں کے جمہوری حقوق پہ ڈاکہ جو مارتی ہے. جو ہے وہ ایک لمبی ہسٹری ہے اس سائڈ کے کشمیر کے اندر پاکستان کی جو ہے وہ یہ جہادی گھسپیٹ جو ہے وہ کرنے کی, اور اس سے جو وہاں جو کشمیر کا جو ایک آزادی کا جو ایک جینون کیس ہے, جو ایک جینون مقدمہ ہے, اس کو نقصان پہنچا ہے جو ہے وہ بہت زبردست طریقے سے. اور اسی طرح اسی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ کشمیر کا یہ جو ٹھیکہ لے کے انہوں نے اپنی ریاست اور یہ سارا جو ہے وہ لوٹ مار چلائی ہے, اسی کے نتیجے میں جو یہ جو پاکستانی مقبوضہ کشمیر جو ہے, جو پاکستانی ایڈمنسٹریٹڈ جو کشمیر جو ہے, اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنا اسلام آباد نے ایک آمرانہ قبضہ برقرار رکھا ہوا ہے, جس کے خلاف اور اپنے بہت سارے عوامی مطالبات کے حق میں ایک بڑی زبردست تحریک بھی کشمیر کے اندر رہی ہے. میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات رکھیں. مگر جو منافقت جو کھل کے سب سے زیادہ سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ کس منہ سے حق خود ارادیت کی بات جو ہے وہ کرتے ہیں, یہ کس منہ سے قومی حقوق کی بات کرتے ہیں کہ جب یہ وفاق پاکستان کے تحت 1948 سے لے کے آج تک بلوچوں کے جو قومی حقوق ہیں ان کو انہوں نے بزور طاقت جو ہے وہ دبا کے رکھا ہے, ٹینکوں کے ذریعے دبا کے رکھا ہے, گن شپ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے دبا کے رکھا ہے. انہوں نے جو ہے وہ پختونوں کے جو قومی حقوق ہیں ان کو انہوں نے جو ہے وہ دبا کے جو رکھا ہے, کرش کر کے جو رکھا ہے. سندھیوں کے نیشنل رائٹس کو جو ہے وہ کرش کر کے رکھا ہے. پوری جو ہے وہ ایک قومی حقوق کی تحریکوں پہ ایک ننگے جبر کی پوری ہسٹری ہے جو ریاست پاکستان کی. تو ایک ایسی منافقت ہے, کتنی جو ہے وہ ایک ریکشنری ایک حکمران طبقہ ہے, کتنی ایک رجتی جو ہے وہ ریاست ہے. تو میں تھوڑا سا میں سر یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ ایک 75-76 سال کا جو ریاست پاکستان اور یہاں کے اس پسماندہ 3rd ریٹ سرمایہ دارانہ حکمران طبقے کا جو ایک جوہر ہے, جو اس کا ایک نیٹ بیلنس ہے, وہ ذرا آپ جو ہے وہ ناظرین کے سامنے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ بدترین قومی جبر یہاں پہ کر رہی ہے, اور ایک سامراجی کردار کی حامل ریاست ہے یہ بھی, اور امریکی سامراج کی گماشتگی کرتی رہی ہے, ڈالر جہاد افغانستان کے اندر کرتی رہی, اس کی بنیاد پہ جو یہاں پہ جہادی قوتیں تیار کرتی رہی امریکہ سے پیسے لے کے, پھر اسی امریکی سامراج کے
کہنے پہ نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 20 سال اس پورے ملک کو جھونک دیا. تو اس حوالے سے اس کا اسی طرح یہاں کی جو پالیسی ہیں IMF اور ورلڈ بینک کی معاشرگی کی وہ ایک پوری لمبی تاریخ ہے پاکستان کی. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جو جنگ کی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کے حکمران طبقے کو یہ ہوا ہے کہ ان کے خلاف اس تمام تر جبر کے خلاف تحریکیں موجود تھیں کہ پچھلے 75-76 سالوں کی سب سے بڑی تحریکیں ہم آج ابھرتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. کہ اگر آپ آج دیکھیں کہ بلوچوں کی تاریخ کی سب سے بڑی میس موومنٹ وہاں پہ موجود ہے. وہاں پہ اس تحریک کو جہاں پاکستانی ریاست کرش کر رہی ہے وہاں پہ کچھ جو بلوچ مسلح جو جدوجہد کر رہے ہیں آزادی کے وہ بھی اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کے سامراجی طاقت سے یا امریکی سامراج کی مدد سے یا افغانستان میں طالبان کی مدد سے جو ہے وہ آزادی حاصل کریں گے. جو میں سمجھتا ہوں خود اس تحریک کی پیٹھ میں چرا اس قومی آزادی کی تحریک کے سب سے بڑے دشمن وہ لوگ ہیں. دوسری طرف بلوچوں کے اندر جو لاکھوں لوگ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اور اپنے لیے جو ہے وہ بنیادی جمہوری حقوق. اسی طرح کشمیر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کشمیر کو آزاد کرانا چاہتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں, سارے پاکستان کو پتہ لگ گیا کہ جھوٹ بولتے ہیں, کشمیر کو آزاد کرانا چاہتے ہیں. 2019 کے بعد سے ہم ان کا سارا صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ کولیبریشن میں ہے. بلکہ ٹی وی کے اوپر یہ بات ہو چکی ہے کہ ان کو پہلے بتایا مودی نے کہ میں یہ اقدامات کرنے جا رہا ہوں. اور وہاں پہ جب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سستی بجلی چاہیے, ہمیں سستا آٹا چاہیے, اور اس کے لیے وہ ایک پرامن احتجاج کرتے ہیں, تو اس کے لیے پاکستان کی ریاست جو کشمیر کو آزاد کرانا چاہتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ ان پہ بدترین جبر کرتی ہے. ان پہ پولیس جو ہے وہ مسلط کی جاتی ہے پہلے, پھر ان کے اوپر جو ہے وہ جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں, ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ را کے ایجنٹ ہے, یہ انڈیا کے جھوٹے الزامات ان پہ لگائے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اپنے لیے سستی بجلی اور سستا آٹا مانگ رہے ہیں. اور پھر جب وہ مظفر آباد میں احتجاج کرنے جاتے ہیں پرامن انداز کے اندر, اس پر رینجرز بھیج دی جاتی ہے اور اس پر گولی چلائی جاتی ہے جس میں 3 لوگ شہید ہو جاتے ہیں اور 2 درجن سے زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں. اور یہ پاکستانی ریاست کا کردار ہے وہاں کشمیریوں کے حوالے سے. اور یہ کوئی آج نہیں ہے, ایک لمبے عرصے سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ ایک جبر کی کیفیت موجود ہے. وہاں پہ آپ بنیادی جمہوری حقوق کے لیے جو ہے وہ احتجاج نہیں کر سکتے. اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ گلگت بلتستان ہے وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پہ جب لوگ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتے ہیں ان پر 4تھ شیڈول ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ہمارے جو کمیونسٹ رہنما ہیں, انقلابی کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر ہیں گلگت میں, ان کو 4تھ شیڈول میں شامل کر دیے. دہشت گردی کے مقدمات, وہ گلگت سے اسکردو جانا چاہتے ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے. اور اس حوالے سے گلگت کے اندر جب لوگ احتجاج کرتے ہیں ان پر پولیس, ان پر جھوٹے مقدمات, دہشت گردی. یہ پاکستان کی ریاست کا کردار ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے, آزاد کشمیر کے حوالے سے. اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ پشتونوں کے اندر جب موومنٹ بنی ہے ان پر گولی چلائی گئی, ان پر بدترین جبر کیا گیا, جیلوں میں ڈالا گیا, دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے. ابھی سندھ میں آپ دیکھ لیں کہ یہ نہروں کے مسئلے کے اوپر کتنی بڑی ایک احتجاج تھا, کتنی بڑی لوگوں کے اندر نفرت کا اظہار تھا کہ جو آپ پانی ہے اس کو کاٹ رہے ہیں. آلریڈی پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر جو کسان ہیں وہ پانی کی قلت کا شکار ہے, پانی کی جو ہے وہ کمی کا شکار ہے. اور آپ چولستان کے اندر جو نئی نہریں بنا رہے ہیں اور ایک سامراجی جو ایجنڈا ہے اور کارپوریٹ فارمنگ کر رہے ہیں جس میں جرنیلوں کی جو ہے وہ لوٹ مار کا ایک نیا جو ہے وہ ذریعہ آپ نے شروع کر دیا. تو اسی طرح آپ پاکستان کے اندر کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس پہلے ہی 80% لوگوں کے پاس علاج کی سہولیات نہیں ہے, لوگوں کے پاس تعلیم کی سہولیات. پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پر آ گیا آؤٹ آف اسکول چلڈرن. 3 کروڑ 20 لاکھ بچے جو ہے وہ اسکول ہی نہیں جاتے پاکستان کے اندر. یہ گورنمنٹ فگر دے رہی ہے اور شرم نہیں آتی کہ وزیر اعظم جو ہے وہ کھڑے ہو کے اسٹیج پر کہتا ہے. اور پچھلے 30-40 سال سے یہ لوگ اقتدار میں. وہاں پہ آپ اسکولوں کو جو تھوڑے بہت اسکول ہیں وہ بیچ رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں, بند کر رہے ہیں, ہسپتالوں کو بیچ رہے ہیں. یہاں پہ علاج جو ہے وہ لوگوں سے چھینا جا رہا ہے. یہاں پہ لوگوں کو جمہوری حقوق جو ہے وہ چھینے جا رہے ہیں. جو پیکا ایکٹ لگایا گیا ہے, جو دوسرے ایکٹس لگائے گئے ہیں. اور پاکستان کے اندر آپ فیس بک پہ, ٹویٹر کے اندر جو ہے بات کرتے ہیں آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ صورتحال ہے پاکستان. اور اس حوالے سے ایک جبر کی کیفیت ہے. ایک طرف بجلی کے بل آپ دیکھیں کہ لوگوں کی پہنچ سے بہت باہر چلے گئے ہیں. جو بے روزگاری ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. کروڑوں لوگ یہاں سے بے روزگار ہیں اور ہر سال لاکھوں لوگ ہجرت کر جاتے ہیں. اور باقی جو پورا پاکستان ہے وہ کوشش میں لگا ہوا ہے, چاہے وہ ڈنکی مار کے جا رہے ہیں, چاہے وہ لیگل طریقے سے جا رہے ہیں. اس حوالے سے جو کیفیت ہے پاکستانی ریاست کی, ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عوام دشمن کردار رہا ہے.
لیکن اس وقت دوسری طرف پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی موومنٹس موجود ہیں، چاہے وہ گیگا کے پلیٹ فارم سے ہوئی ہیں، چاہے وہ جو مختلف قومی مظلوم قومیتوں کی تحریک ہے. اور آنے والے دنوں کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر مزدور طبقے کی بہت بڑی موومنٹس پاکستان میں ابھرنے کی طرف جائیں گی. جو مہنگائی بے روزگاری کا ایشو ہے، جو اجرتوں میں کمی ہے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ منیمم ویج 37,000 روپیہ گورنمنٹ نے کب کی اناؤنس کی ہے، اور آپ افراط زر دیکھ لیں، مہنگائی دیکھ لیں کہ وہ 37,000 میں ایک بندہ اپنا خرچہ مہینے کا پورا نہیں کر سکتا. اور دوسری طرف آپ سرمایہ داروں کی لوٹ مار دیکھیں کہ وہ جزیرے خرید رہے ہیں، جرنیلوں کی لوٹ مار ہے، یہاں کی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں اربوں ڈالر ہر سال لوٹ کے لے کے جائیں. اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ بنیادوں پر یہی صورتحال ہے. اور آنے والے دنوں میں جو یہ تحریکیں بنیں گی، ان کو کچلنے کے لیے یہ جنگیں زیادہ تواتر کے ساتھ کر سکتی ہیں. کہ آج یہ جو ہمیں 4 روزہ جنگ نظر آئی ہے، یہ کوئی آخری جنگ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک سوال پوچھوں گا آپ سے. پاکستان میں اگر ایک بڑی محنت کش عوام کی بغاوت ہو اس پورے نظام، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف، اور اس عوامی انقلاب کے خلاف پاکستان کے حکمران طبقے کو اور یہاں کی ریاستی اشرافیہ کو اگر ضرورت پڑے تو کیا ہندوستان کا حکمران طبقہ اور ریاستی اشرافیہ ان کی مدد کرنے آئیں گے؟ یہ تو ہو چکا ہے پہلے. اور کیا ادر وے راؤنڈ بھی ہوگا کہ اگر ہندوستان کے حکمرانوں کو اپنے عوام کو کچلنے میں ضرورت پڑے تو پاکستان کی اشرافیہ اور پاکستان کی ریاست ان کی مدد کرنے جائیں؟ تو پہلے بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے. ذرا ناظرین کہ جو 1948 کی پہلی جنگ ہوئی تھی انڈیا پاکستان کی، وہ اس وقت ہوئی تھی جب گلگت میں، بلتستان میں اور کشمیر میں بہت بڑی عوامی تحریکیں شروع ہو گئی تھی، اور ان کو کچلنے کے لیے بنیادی طور پر جنگ مسلط کی گئی تھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 1965 کی جو انہوں نے جنگ مسلط کی، اس سے پہلے 1965 میں انڈیا چائنا کی جنگ ہو چکی تھی. اس جنگ کے بعد پاکستان میں ایک بہت بڑی تحریک بن گئی. 1968-69 کا انقلاب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش ہے، غربی میں بہت بڑی موومنٹ تھی، اور ایک عام ہڑتال ہوئی تھی جس نے ایوب خان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا تھا. آج پاکستان میں کوئی ٹی وی کے اوپر یہ ذکر بھی نہیں کیا جاتا کہ ایوب خان کیسے چلا گیا. اتنا بڑا ڈکٹیٹر تھا آج اس کا جو اپنا 10 سالہ اقتدار کا جشن منا رہا تھا، کیسے ہڑتال ہوئی تھی، عام ہڑتال، اور ایک انقلاب تھا. پورے ملک میں نعرہ لگ رہا تھا کہ جڑا واوے وہی کھاوے، سوشلزم آوے ہی آوے. لوگوں نے اپنے گھروں کے کرائے دینے سے انکار کر دیا، ٹرینوں کے کرائے دینے سے، اور لوگوں نے فیکٹریوں پر قبضے کرنے شروع کر دیے تھے، جاگیروں پر قبضے شروع ہو گئے تھے. اور ایک سوشلسٹ انقلاب اس وقت کیا جا سکتا تھا پاکستان میں. اور اسی تحریک کے جو مشرقی پاکستان میں ابھر رہی تھی، اس کی وجہ سے ہم دیکھا کہ مغربی بنگال میں وہ تحریک پھیلنی شروع ہو گئی تھی. اور انڈیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ اسی عرصے کے اندر جو کمیونسٹ پارٹیوں کی موومنٹ تھی وہ بہت آگے تک چلی گئی. اور اسی کے تسلسل میں ہم نے دیکھا کہ بعد میں وہ اقتدار میں بھی آئی مغربی بنگال میں، جو 30 سال تک وہاں پہ اقتدار میں رہے. تو اسی ساری صورتحال کو کچلنے کے لیے انڈیا اور پاکستان نے، ہم نے دیکھا کہ 1971 کی جنگ مسلط کی، یہاں تک کہ پورا جو تھا مشرقی پاکستان اس کو خون میں ڈبو دیا گیا، لاکھوں لوگوں کو قتل کیا گیا، عورتوں کے ریپ کیے گئے، اور سارا. اور اس میں انڈیا پاکستان کے جو تھے وہ 90,000 قیدی وہاں پہ لے گیا تھا. اور وہاں پہ جو مفتی بہانی تھی وہ جو ایک زیادہ انقلابی انداز میں آگے بڑھی تھی، اس کو کچلنے کے لیے انڈین فوج بنیادی طور پر آگے آئی تھی. جتنی دیر تک پاکستانی فوج وہاں پہ بنگالیوں کا قتل عام کرتی رہی، انڈین فوج وہاں پہ داخل نہیں ہوئی تھی. اس حوالے سے ہمیں نظر آیا کہ اس پورے انقلاب کو جو تھا وہ خون میں ڈبو دیا گیا. اور اس حوالے سے ہمیں صورتحال نظر آتی ہے کہ اس کے بعد بھی جو ساری صورتحال بنتی رہی ہے، اس میں دونوں حکمران طبقات جو ہے محنت کش طبقے کے دشمن ہیں. انڈیا کا حکمران طبقہ انڈیا کے مزدوروں کا دشمن ہے، پاکستان کا حکمران طبقہ پاکستان کے مزدوروں کا دشمن. اور وہ کسی بھی شکل میں نہیں چاہتے کہ مزدور طبقے کی حکومت آئے یا سرمایہ دارانہ نظام، چاہے انڈیا کا ختم ہو چاہے پاکستان کا ختم. اگر دونوں ملکوں کے محنت کش عوام اکٹھے اٹھ جائیں تو دونوں ملکوں کے حکمران اکٹھے ہو کے پھر ان کے خلاف کوشش کریں. ہاں کریں گے. دیکھیں جب روس کے اندر سوشلسٹ انقلاب آیا تھا 1917 کے اندر، تو 21 ملکوں نے اس پر حملہ کر دیا تھا. وہی ملک جو پہلے فرسٹ ورلڈ وار میں آپس میں لڑ رہے تھے، پہلے آپس میں اتحادی تھے، وہ زار روس کے ساتھ تھے، اس کے اتحادی تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ زار روس کا تختہ الٹ گیا، ہمیں مزدوروں نے اقتدار سنبھال لیا، تو وہ اس کے اوپر حملہ کر دیا اور 21 ملکوں کی جنگ شروع ہو گئی تھی. اور اس کے جواب میں لینن نے پھر پوری دنیا کے مزدوروں سے اپیل کی تھی کہ یہ جو انقلاب ہے یہ روس کے مزدوروں کا انقلاب نہیں، پوری دنیا کے مزدوروں کا انقلاب ہے، اور اس کا دفاع کرنا جو ہے پوری دنیا کے مزدوروں کی ذمہ داری ہے.
اور وہ خط لینن کا کوئی 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد پہنچا. جب امریکہ کے مزدوروں کو وہ لینن کا خط ملا تو امریکہ کے بندرگاہ کے مزدوروں نے ہڑتال کر دی کہ وہاں پہ جو جنگی جہاز تھے جن پہ سامان لوڈ ہو رہا تھا روس میں جنگ کے لیے, اس کی لوڈنگ ان لوڈنگ بند کر دی گئی, ہڑتال ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے پھر جو ایک بڑی وجہ تھی کہ وہ جنگ جو ہے وہ روس کا, وہ سوویت یونین جیت گیا تھا وہاں. اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو مزدوروں کی تحریک ہے یا مزدوروں کی ہڑتال ہے, جدوجہد ہے, اس کی کوئی حمایت کر سکتا ہے, اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکتا ہے, وہ انڈیا کے مزدور ہیں, وہ چین کے مزدور ہیں, وہ اس پورے جنوبی ایشیا کے, پوری دنیا کے مزدور ہیں. اسی طرح انڈیا کے مزدوروں کی جب ہڑتال ہوتی ہے, 20 مئی کو ان کی ہڑتال ہونے جا رہی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مزدوروں کی, پاکستان کے محنت کشوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے, اس کے ساتھ اتحادی ایک متحد ہونے کی بات کریں اور مل کر ایک مشترکہ جدوجہد کی بات کہ انڈیا اور پاکستان کے مزدوروں کو مل کر ایک ان جنگوں کے خلاف, ان سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف, ان سامراجی طاقتوں کے خلاف ایک جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. چاہے وہ امریکی سامراج ہے, چاہے وہ چینی سامراج ہے, چاہے وہ مودی اور انڈیا کا سرمایہ دار طبقہ ہے, یا وہ پاکستان کا سرمایہ دار طبقہ اور پاکستان کی اسلامی بنیاد پرستی ہے, اس کے خلاف انڈیا اور پاکستان کے مزدوروں کو اکٹھے جدوجہد کرنی پڑے گی. کارل مارکس نے نعرہ دیا تھا دنیا بھر کے محنت کشوں ایک ہو جاؤ. آج ہمارا بھی وہی نعرہ ہے, انقلابی کمیونسٹوں کا وہی نعرہ ہے, اور اسی بنیاد پر ایک انقلابی کمیونسٹ انٹرنیشنل تعمیر کی جا رہی ہے. اور اسی طرح انڈیا پاکستان کے اندر تمام انقلابی کمیونسٹوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر مزدور کے پاس, ہر کسان کے پاس یہ پیغام لے کے جائیں کہ آپ کے جو اتحادی ہیں وہ آپ کے طبقے کے لوگ ہیں, چاہے وہ انڈیا میں ہیں, چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہیں, چاہے وہ سری لنکا میں, اور آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کے سب سے پہلے آپ کا اپنا حکمران طبقہ ہے. انڈیا کے مزدوروں کا سب سے بڑا دشمن انڈیا کا حکمران طبقہ ہے, اور پاکستان کے مزدوروں کا سب سے بڑا دشمن پاکستان کا حکمران طبقہ ہے. اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اپنے حکمران طبقے کے خلاف جدوجہد کریں اور اس کو شکست دیں. بال صاحب وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے, لیکن وائنڈ آف کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک آخری سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا. کیا ہم دیکھیں کہ یہ اگر ہم اس پورے خطے کو دیکھیں, سندر بن کے جنگلوں سے لے کے دکنی ہندوستان کے گھاٹس تک جائیں, پھر اوپر راجستھان اور چولستان تھرپارکر کے صحراؤں سے لے کے گنگا جمنا وادی, اور پھر ہمالیہ کے پہاڑ اوپر, اور پھر واپس نیچے آئیں تو وادی سندھ, کراکورم, یہ پورا خطہ آپ دیکھیں جو کہ تہذیبوں کا گڑھ رہا ہے, بلکہ تہذیب کی جنم بھومیوں میں سے ایک جو ہے وہ رہا ہے, رنگا رنگ ثقافتوں کا گڑھ رہا ہے, موسیقی کا گڑھ رہا ہے, بہترین دنیا کے آرکیٹیکچر کا مرکز جو رہا ہے. اور آج یہ پورا خطہ, یہ پوری دھرتی سامراج کی کھینچی ہوئی مختلف لکیروں سے آپس میں بٹی ہوئی ہے, چاہے وہ ریڈ کلف لائن ہے, چاہے وہ ڈیورینڈ لائن ہے, بے شمار ریاستوں کے اندر جو ہے بٹی ہوئی جو نظر جو آتی ہے. تو اس خطے کا ہر جو ایسا عام جو اس کا انسان ہے, عام جو اس کا باسی ہے, چاہے وہ مرد ہے عورت ہے, لیکن محنت کش عوام سے اس کا جو تعلق ہے, ان کے تو آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے. ان کا رنگ, ثقافت, تاریخ, زبانیں سب آپس میں, ہسٹری سب آپس میں ایک جیسی ہے. تو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم اس خطے کو ان سامراجی لکیروں کے ہاتھوں اس طرح سے بٹا ہوا اور آپس میں لڑتے ہوئے جو دیکھتے ہیں. اور دل میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دل میں بھی, اور چٹاگانگ سے لے کے جمرود پاس تک جو ہے, خیبر پاس تک جو ہے, وہ یہاں کے باسیوں کے دلوں میں یہ حسرت تو ضرور ہے کہ کاش یہ سامراجی لکیریں ختم ہو جائیں اور یہ پورا رنگا رنگ ثقافت اور تہذیب کا مرکز خطہ پھر جو ہے وہ یکجان ہو جائے, متحد ہو جائے. تو کیا اس کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں یہی مستقبل ہے. ایک طرف جو مستقبل یہ حکمران ہمیں دے رہے ہیں وہ نیوکلیئر وار کا ہے, وہ پورے اس خطے کو ختم کر دینے کا, جس کا جو تھریٹ تھا وہ اس جنگ کے اندر بالکل سامنے سطح کے اوپر نظر آیا. اور یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ امکانات موجود ہیں کہ شاید کہیں سے ایسا کوئی حادثہ پیش بھی آ چکا ہو. دوسری طرف جو مستقبل ہے انسانیت کے پاس وہ یہی ہے کہ جو اس 5000 سال پرانی تہذیب ہے, تاریخ ہے, اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں ان نفرتوں کو, ان جنگوں کو, ان تمام تر جو تقسیمیں ہیں, ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنی پڑے گی. اور یہ تمام برائیوں کی, تمام جو مسائل کی جڑ سرمایہ دارانہ نظام ہے. اگر اس سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کر دیا جائے, یہ سرمایہ دارانہ ریاستیں ہیں ان کو ختم کر دیا جائے, ایک سوشلسٹ فیڈریشن پورے اس خطے کی بنا دی جائے, تو اس خطے کی جو تہذیب ہے, یہاں کی جو ثقافت ہے, یہاں کی جو
ایک لوگوں کے اندر پوٹینشیل ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا کا جو ہے وہ نقشہ بدل سکتے ہیں اور ایک عالمی سوشلسٹ فیڈریشن کی طرف چیزیں بن سکتی ہیں. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج جہاں پہ ایک نیوکلیئر انائلیشن کے کسی نہ کسی شکل میں امکانات موجود ہیں, وہاں پہ سوشلسٹ فیڈریشن کے قیام کے امکانات موجود ہیں. کہ آج جتنی انٹیگریشن یہ مصنوعی جو سرحدیں تھیں ان کو بہت حد تک آئی ٹی نے اور انٹرنیٹ نے توڑا ہے, اور لوگ جو ہے وہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کے ایک دوسرے سے گفتگو کر سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں, اپنے جو ہے وہ خیالات کا تبادلہ کر سکتے ہیں. حالانکہ ویزا پابندیاں جو ہے وہ ہیں, پاکستان سے لوگ امریکہ جا سکتے ہیں, یورپ بہت مشکل ہے جانا جا سکتے ہیں, لیکن انڈیا جانا تو شاید اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. لیکن اس کے باوجود انٹرنیٹ کی سہولت میں یہ ہے کہ ایک ہی زبان بولتے ہیں, ایک ہی ثقافت ہے, ایک ہی کھانے ہیں, ایک ہی موسیقی سنتے ہیں, ایک ہی قسم کے جو ان کا جو ہے وہ حصے مزاح ہے, حصے جو مذاق ہے, جو ان کا حصے لطافت ہے, جو شاعری ہے اس سے متاثر کرتی ہے انہیں, تو وہ سارا ایک مشترکہ تاریخ ہے. لیکن اس کو جو ہے وہ مصنوعی طور پر نفرتیں مسلط کی گئی ہیں, جنگیں مسلط کی گئی ہیں, تقسیمیں مسلط کی گئی ہیں, اور وہ اس کو شکست دے سکتے ہیں. اور مزدور طبقہ یہاں پہ اس سرمایہ دارانہ نظام کو جب ختم کرے گا تو یہ مصنوعی سرحدیں بھی ختم ہو جائیں گی, مصنوعی لکیریں بھی ختم ہو جائیں گی, اور ایک سوشلسٹ فیڈریشن بنائی جائے گی جو کہ زیادہ میں سمجھتا ہوں اعلیٰ ترین ثقافت کا ایک نیا جنم ہوگا. اور جو غلاظتیں ہیں مختلف ثقافتوں میں سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے آ گئی ہیں, یا یہاں کے جو کلچر کے اندر ایسی کوئی گھٹیا پن آ گیا ہے, وہ اس کو صفایا کر سکتے. اور یہی جو کارل مارکس نے کہا تھا کہ سوشلسٹ انقلاب جو ہے وہ اس لیے تو ضروری ہے ہی کہ حکمران طبقے کا خاتمہ کسی اور طریقے سے نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس نے کہا تھا کہ انقلاب اس لیے بھی ضروری ہے کہ مزدور طبقے کے اوپر جو کائی جم گئی ہے, جو اس نظام کی غلاظتوں کی وجہ سے ایک اوپر سطح کے اوپر جو ہے وہ گندگی اور مایوسی ہے, اس کو اگر کوئی ختم کر سکتا ہے مزدور طبقہ, تو وہ بھی ایک انقلاب کے ذریعے کر سکتا ہے. کہ اپنا جو تمام تر نفرتوں کے اور یہ جو ساری مسلط کردہ تقسیمیں ہیں اس کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے اپنے لیے بھی مزدور طبقے کو انقلاب کی ضرورت ہے. اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورا خطہ ایک انقلاب کے لیے تڑپ رہا ہے, انقلاب کو پکار رہا ہے, اور یہاں پہ انقلابی کمیونسٹوں کا ذمہ بنتا ہے کہ وہ ایک انقلاب کی جدوجہد کو کامیاب کریں. بہت شکریہ آدم, اور بہت شاندار آج کی ہماری جو ہے وہ نشست جو ہے وہ رہی, اور بہت ہی ایک اہم اور سنجیدہ موضوع تھا اس ساری صورتحال کے حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ ایک پورا ایک شاونسٹ اور ایک سرمایہ دارانہ ایک قومی بنیادوں کے اوپر ایک جو نام نہاد بیانیہ بنایا جا رہا تھا, اس کا ہم نے بڑے اچھے طریقے سے طبقاتی پوسٹ مارٹم جو ہے وہ کیا ہے, اور ایک کمیونسٹ نقطہ نظر سے جو دونوں طرف کے جو محنت کش عوام ہیں ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ ہم سامنے لے کر جو آئے ہیں. اور یہ پوڈ کاسٹ ناظرین بہت اہم ہے, اور میں تمام دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے دوستوں کو, اپنی فیملی کے ممبران کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے اسکول کالج میں, اپنی فیکٹری میں, اپنی کھیت کھلیان میں, جہاں کوئی بھی جو کام کرتے ہیں, رہائش ہے, وہاں پہ جو ہے وہ یہ جو ان کے جاننے والے ہیں ان تک یہ گفتگو جو ہے وہ پہنچائیں, تاکہ ہم جو ہے وہ جو محنت کش طبقے اور محنت کش عوام جو ہے برصغیر کے, ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ پورے سماج کے سامنے جو ہے وہ لا سکیں. اور اگلے پوڈ کاسٹ کی اگلی قسط تک جو ہے وہ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. لال سلام.